آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن آج ہم کرسٹوف جیفرالاٹ کی ایڈٹ کردہ کتاب پاکستان دی انٹرفیس اسٹیٹ پر بات کریں گے، جو کہتی ہے کہ جواب شاید اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب پاکستان کو کسی ایک خانے میں نظریاتی ریاست یا فوجی ریاست جیسے لیبلز میں بند نہیں کرتی۔ اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان ایک انٹرفیس اسٹیٹ ہے۔ انٹرفیس اسٹیٹ؟ یہ تو ایک نیا لفظ لگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، کتاب کا کمال یہی ہے کہ وہ پاکستان کو صرف اندرونی نظر سے نہیں دیکھتی۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ آدھا اسلام آباد میں ہے تو آدھا واشنگٹن، بیجنگ اور ریاض میں بھی ہے۔ یہی انٹرفیس بیرونی طاقتوں اور اندرونی سیاست کا جو سنگم ہے، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ تو آج ہم اسی کتاب کے تعارف اور پہلے باب سے سمجھیں گے کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ اگر پاکستان کی سمت اتنی زیادہ باہر سے طے ہوتی ہے تو سوال تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت پڑی کیوں؟ کتاب کے مطابق اس کی جڑیں ایک بہت پرانے اور گہرے خوف میں ہیں۔ جی، اور وہ تھا گھیرے جانے کا خوف یا فیئر آف انکریکلمنٹ۔ ایک طرف تو ہندوستان تھا، اور کتاب کہتی ہے کہ جناح خود یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس نے تقسیم کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا، انہیں ہمیشہ اکھنڈ بھارت کا ڈر تھا۔ دوسری طرف افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ایک نیا محاذ وہاں کھل گیا۔ ایسے میں جو نئی ریاست تھی اس نے خود کو دو دشمنوں کے بیچ میں گھراوا پایا۔ اور جب کوئی خود کو کمزور محسوس کرتا ہے تو وہ طاقتور دوست ڈھونڈتا ہے۔ تو یہیں سے بیرونی طاقتوں کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کتاب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک پیٹرن اور اٹس کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ جی، اور یہاں کتاب ایک اور بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال کرتی ہے، رینٹیئر اسٹیٹ۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کا گھر ایک بہت اہم چوراہے پر ہے، تو ہر گزرنے والی بڑی طاقت آپ کو اس چوراہے پر بیٹھنے کا کرایہ دیتی ہے۔ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے، لیکن اس کا کرایہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ سر جنگ میں کمیونزم کے خلاف، 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے اپنی لوکیشن کا کرایہ وصول کیا، اور امریکہ نے اربوں ڈالر کی امداد دی، F-16 جیسے جدید ہتھیار دیے۔ لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تعلقات دوستی پر نہیں، ضرورت پر تھے۔ جیسے ہی ضرورت بدلتی، تعلقات میں تناؤ آ جاتا۔ بالکل، اور اسی لیے پاکستان نے صرف ایک ہی آپشن پر انحصار نہیں کیا۔ اچھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات تو سمجھ آتی ہے، وہ ایک ضرورت تھی، لیکن چین کے ساتھ دوستی کو تو ہمیشہ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی کہا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس رومانوی تصویر کو چیلنج کرتی ہے؟ کیا یہ دوستی بھی مفاد پر ہی مبنی ہے؟ کتاب کے مطابق جی ہاں، اس آل ویدر فرینڈ کی بنیاد بھی ایک مشترکہ دشمن پر رکھی گئی تھی، اور وہ تھا ہندوستان۔ 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد یہ دوستی بہت پکی ہو گئی۔ چین نے پاکستان کو ٹینکس دیے، J-17 تھنڈر جیسے طیارے دیے، اور سب سے اہم نیوکلیئر پروگرام میں ٹیکنالوجی فراہم کی۔ سی پیک اسی تعلق کی جدید شکل ہے۔ لیکن کتاب خبردار کرتی ہے کہ اس دوستی کی بھی حدود ہیں۔ چین اب ایک عالمی طاقت ہے، وہ ہندوستان جیسے بڑے تجارتی پارٹنر کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا، اور نہ ہی وہ امریکہ کی طرح کھلے دل سے فائنینشل ایڈ دیتا ہے۔ تو امریکہ اور چین کے بعد تیسرا بڑا سہارا اسلامی دنیا بنی، خاص طور پر سعودی عرب۔ کتاب اسے اسلامک سولیڈیرٹی اینڈ اٹس لمٹس کہتی ہے۔ جی، اور یہ تعلق بھی خالصتاً لین دین کا تھا۔ پاکستان نے اپنی معیشت اور اسلامی بم کے لیے سعودی عرب سے مالی مدد لی اور بدلے میں اپنی فوج بھیجی۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ 1970 کی دہائی کے آخر تک ہزاروں پاکستانی فوجی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی حفاظت پر مامور تھے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی ادائیگی میں بھی مدد کی۔ یعنی پیسے دو حفاظت لو والا معاملہ تھا، لیکن اس کا ایک ثقافتی اثر بھی تو ہوا ہوگا۔ بالکل ہوا۔ سعودی فنڈنگ سے پاکستان میں دینی مدارس کا ایک پورا جال بچھا، اور خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کے ذریعے ایک خاص قسم کی مذہبی سوچ پاکستان میں آئی۔ لیکن یہاں بھی وہی لمٹ آ جاتی ہے،
سعودی عرب کے لیے ہندوستان اس کے تیل کا ایک بہت بڑا خریدار ہے۔ وہ پاکستان کے خاطر ہندوستان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام بیرونی امدادوں کا ملک کے اندر کیا اثر ہوا؟ کیا اس سے پاکستان خوشحال ہو گیا؟ کتاب واٹ ڈومیسٹک ڈائنامک کے تحت اس کا جواب دیتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا اثر الٹا ہوا۔ جب باہر سے پیسہ آ رہا ہو تو اندر ٹیکس اکٹھا کرنے کی ضرورت کون محسوس کرے؟ پاکستان کی اشرافیہ، چاہے وہ سیاستدان ہو یا فوج، کبھی بھی ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نتیجہ ایک دائمی مالی بحران کی صورت میں نکلا۔ ایک منٹ، یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کی جنگ چل رہی ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے اور ٹیکس نہ دینے کے معاملے پر پردے کے پیچھے سب ایک ہے؟ کتاب یہی دلیل دیتی ہے۔ وہ اسے کنورجنس آف سویلین اینڈ ملٹری رولرز کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جنگ جمہوریت پسندوں اور آمروں کے درمیان ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سویلین رہنما جیسے ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف بھی اپنے انداز میں آمرانہ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں خاندانی جاگیریں بن گئیں جن کا مقصد ذاتی دولت میں اضافہ کرنا تھا۔ کتاب 2007 کے کچھ چونکا دینے والے اعداد و شمار دیتی ہے، جس میں آصف علی زرداری کی دولت $1.8 بلین اور شریف رادان کی $1.4 بلین بتائی گئی ہے۔ اور فوج کا کیا؟ کیا وہ اس سب سے پاک ہے؟ بالکل نہیں۔ کتاب عائشہ صدیقہ کے ملبس یعنی ملٹری بزنس کے تصور کا حوالہ دیتی ہے۔ فوج بھی ایک بہت بڑی معاشی سلطنت بن چکی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ کیا کتاب بتاتی ہے کہ فوج کون کون سے کاروبار چلاتی ہے؟ کیا یہ صرف دفاعی صنعت تک محدود ہے یا عام اشیاء جیسے کارن فلیکس بھی بناتی ہے؟ کتاب کارن فلیکس کا تو ذکر نہیں کرتی، لیکن وہ بتاتی ہے کہ یہ سلطنت ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے لے کر بینکنگ اور سیمنٹ فیکٹریوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا سول اور فوجی رہنما دونوں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ کتاب اس نظام کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتی ہے، سلطنزم، یعنی ایک ایسا نظام جہاں حکمران طبقہ ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہے اور قانون ان کے ذاتی مفاد کے تابع ہوتا ہے۔ تو جب روایتی سیاستدان اور فوج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو عوام متبادل کے لیے کہاں دیکھیں؟ کتاب دو جگہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک تو عدلیہ، جس کا کردار ہم نے 2007 کی وکلا تحریک میں دیکھا، اور دوسرا متبادل ہے اسلامی قوتیں، جن کی اپیل صرف مذہب نہیں بلکہ سماجی انصاف اور اس پرانی اشرافیہ کے خلاف ایک چیلنج بھی ہے۔ اچھا، اس سول ملٹری تعلقات کی پیچیدگی کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کے پہلے باب کو دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے اب چیپٹر 1 دی ملٹری اینڈ ڈیموکریسی کے ساتھ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ باب ایک بہت ہی تلخ حقیقت سے شروع ہوتا ہے۔ 1947 سے 2012 کے درمیان پاکستان میں کسی بھی منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری نہیں کی اور نہ ہی پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ اور باب ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، مشرف جیسا نسبتاً کمزور آمر جب اقتدار سے نکلا تو اس کے بعد بھی فوج ایک ادارے کے طور پر اتنی مضبوط کیسے رہی؟ باب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں فوج کو دو حصوں میں دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے وہ جنرل جو حکومت میں آ جاتا ہے جیسے مشرف، اور دوسرا ہے فوج کا پورا ادارہ جو بیرکوں میں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب مشرف جیسا حکمران غیر مقبول ہونے لگتا ہے تو ادارہ خود کو اس سے الگ کر لیتا ہے تاکہ ادارے کی اپنی ساکھ محفوظ رہے۔ اسی کو کتاب اسٹرکچرل ڈفرینسیشن کہتی ہے، یعنی حکومت اور ادارے کا الگ الگ ہونا۔ تو اس ادارے کی طاقت کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ باب ہمیں تاریخ میں واپس لے جاتا ہے۔ دی ہیوی ہینڈ آف ہسٹری، نیشن اسٹیٹ بلڈنگ انڈر کنڈیشنز آف وارفیئر۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ کشمیر پر ہندوستان کے ساتھ تنازع نے شروع سے ہی ریاست کو عسکری بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ تھا، قومی یکجہتی کا فقدان۔ پاکستان کو ایک قوم کے بغیر قوم پرستی ورثے میں ملی۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ نے بنگالیوں سمیت ملک کی متنوع آبادی پر ایک واحد شناخت مسلط کرنے کی کوشش کی، جس سے مرکزیت تو بڑھی لیکن ملک اندر سے کھوکھلا ہوتا گیا۔ تو ہندوستان سے بیرونی خطرے نے ملک کو متحد نہیں کیا؟ اس کے برعکس، باب کا استدلال ہے کہ اگر پہلے سے داخلی ہم آہنگی نہ ہو تو بیرونی خطرات مزید تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس خوف نے کہ ہندوستان اندرونی انتشار کا فائدہ اٹھائے گا مزید امریت کو جنم دیا، اور اسی امریت نے بنگالیوں جیسے گروہوں کو اور بھی بیگانہ کیا اور بالآخر 1971 میں ملک ٹوٹنے کا باعث بنا۔
یہی تاریخی پس منظر فوج کے بے پناہ اختیارات کی بنیاد ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ وسیع کاروباری مفادات اور امریکہ سے براہ راست تعلقات۔ آئیے اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشرف دور کو دیکھتے ہیں۔ انٹر اینڈ ایگزٹ ملٹری گورنمنٹ، کانٹیکسٹ چوائس اینڈ کنٹینشن، 1999-2007۔ جی ہاں، باب مشرف کی کنٹرول جمہوریت کی تفصیل بتاتا ہے۔ ایک نئی سیاسی جماعت بنانا، مخالفین کو راستے سے ہٹانا اور دھاندلی زدہ انتخابات کروانا۔ لیکن ان کا ایک فیصلہ یعنی نجی میڈیا کو اجازت دینا ان کے لیے ایک خطرناک جوا ثابت ہوا۔ اور یہیں سے عدلیہ کا کردار کہانی میں شامل ہوتا ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جب مشرف نے 2007 میں انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو پورے ملک میں وکلا تحریک شروع ہو گئی۔ اس دباؤ میں آ کر مشرف نے بینظیر بھٹو سے ایک ڈیل کی، لیکن جب عدالت نے اس ڈیل اور مشرف کے دوبارہ انتخاب کو چیلنج کیا تو انہوں نے نومبر 2007 میں ایمرجنسی نافذ کر دی، جسے باب ان کی دوسری بغاوت کہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے تمام اپوزیشن کو متحد کر دیا، اور سب سے اہم بات، فوج کے ادارے نے خود کو تیزی سے غیر مقبول ہوتے ہوئے مشرف سے دور کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اسٹرکچرل ڈفرینسیشن عمل میں آ گیا۔ ادارے نے اپنی حمایت کھینچ لی اور مشرف کو وردی اتار کر انتخاب کروانے پڑے۔ یہ ہمیں 2008 کے بعد کی صورتحال کی طرف لاتا ہے۔ سول ملٹری پالیٹکس آفٹر دی ایکسٹریکیشن۔ مشرف کے بعد نئے آرمی چیف جنرل کیانی نے کچھ جمہوری اشارے دیے۔ انہوں نے افسران کو سیاست سے دور رہنے کا کہا اور 2008 میں منصفانہ انتخابات کی اجازت دی۔ سویلین حکومت نے بھی 18ویں ترمیم منظور کی، جس نے صدر کے اسمبلی توڑنے کے اختیار کو ختم کر دیا۔ یہ اختیار ماضی میں فوج استعمال کرتی رہی تھی۔ تو کیا یہ ایک حقیقی تبدیلی تھی؟ کیا فوج واقعی بیرکوں میں واپس چلی گئی تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ فوج کے بنیادی عقائد تبدیل نہیں ہوئے۔ خود کیانی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ فوجی مداخلتیں کبھی کبھی ضروری عارضی بائی پاس ہوتی ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ 2009 میں ہوا، جب فوج نے حکومت پر دباؤ ڈال کر چیف جسٹس چودھری کو بحال کروایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا جسے کتاب ڈائرکی کہتی ہے، یعنی ایک ملک میں دو حکومتیں، ایک جو عوام کو نظر آتی ہے اور دوسری جو اصل فیصلے کرتی ہے۔ باپ پھر ان مخصوص شعبوں کی فہرست دیتا ہے جہاں فوج کی حکومت چلتی ہے۔ جی، پہلا ہے انسٹیٹیوشنل آٹونومی، یعنی ادارہ جاتی خود مختاری۔ آرمی چیف کا تقرر اور جرنیلوں کی مدت ملازمت میں توسیع جیسے فیصلے فوج خود کرتی ہے۔ 2008 میں ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کو چند گھنٹوں میں ناکام بنا دیا گیا۔ دوسرا، پارلیمنٹ کا دفاعی معاملات پر کوئی کنٹرول نہیں۔ سینئر افسران پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور خارجہ پالیسی خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے۔ انڈیا پالیسی مکمل طور پر فوج کے کنٹرول میں ہے۔ جب بھی سویلین حکومتوں نے ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، فوج نے اس عمل کو سست کر دیا۔ پھر انٹیلیجنس کا شعبہ ہے۔ ISI ٹیکنیکل طور پر وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، لیکن عملی طور پر وہ آرمی کمانڈ کے تحت کام کرتی ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ مبینہ طور پر بے نظیر بھٹو کے قتل جیسی تحقیقات پر اثر انداز ہونے اور عسکری پسند گروہوں کے ذریعے اپنی خارجہ پالیسی چلانے میں ملوث رہی ہے۔ فوج کا اثر صرف حکومت تک محدود نہیں، یہ رائے عامہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل۔ ISPR اور ISI کا انفارمیشن مینجمنٹ ونگ میڈیا کے ذریعے ایک خاص بیانیہ تشکیل دیتا ہے۔ وہ تنقیدی صحافیوں کو سزا دیتا ہے اور دوست صحافیوں کو نوازتا ہے۔ میموگیٹ اسکینڈل اس کی بہترین مثال ہے، جہاں فوج نے مبینہ طور پر ایک متنازع میمو کو استعمال کر کے اپنی ہی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت نے فوج کا ساتھ دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوج کس طرح عدلیہ کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اور آخری اور سب سے خطرناک پہلو ہے سپرا لیگیلٹی۔ اس کا مطلب ہے قانون سے بالاتر ہونا۔ فوج اپنے افسران کے خلاف بدعنوانی یا یہاں تک کہ قتل جیسے الزامات پر بھی سویلین احتساب کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اپنے داخلی نظام کے ذریعے انہیں بچا لیتی ہے۔ دوسری طرف وہ فوجی عدالتوں جیسے قوانین کے ذریعے عام شہریوں پر اپنا قانونی دائرہ کار بڑھا لیتی ہے۔ باب کا اختتام مشرف کے غداری کے مقدمے پر ہوتا ہے۔ فوج نے اس مقدمے کی شدید مخالفت کی کیونکہ وہ اپنے کسی سابق چیف کا احتساب ادارے کی توہین سمجھتی تھی۔
اور کتاب کے مطابق اس کے جواب میں حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فوج نے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کی مبینہ طور پر حمایت کی۔ اور یہیں پر یہ باب ختم ہوتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پاکستان میں جمہوریت کو ایک ایسی فوج سے مسلسل خطرہ لاحق ہے جو جمہوری حکمرانی کے لیے صرف مشروط طور پر وفادار ہے اور غیر جمہوری اختیارات استعمال کرتی ہے۔ اس باب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ماضی میں فوج نے حکومتوں کا تختہ الٹ کر یا منتخب حکومتوں کے اختیارات کو محدود کر کے جمہوریت کے عمل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مئی جون 2013 میں ایک منتخب حکومت سے دوسری کو اقتدار کی منتقلی ایک علامتی اہمیت رکھتی تھی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری ٹرن اوور ایک معمول بن پائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان ایک غیر مستحکم توازن کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں رسمی سویلین بالادستی، فوج کی سیاست اور قومی سلامتی میں باقاعدہ اور فعال شرکت کا دوسرا نام ہوگی۔ ایک ایسی صورتحال جس میں فوج براہ راست اقتدار پر قبضہ تو نہیں کرتی، لیکن اپنے غیر جمہوری مراد کو جمہوریت کے کام میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیتی ہے۔ ایک طرف جماعت اسلامی یعنی JI اور MQM جیسی جماعتیں ہیں جن کا تنظیمی ڈھانچہ یعنی ان کی گراؤنڈ لیول آرگنائزیشن بہت مضبوط مانی جاتی ہے۔ ان کے پاس کیڈر ہیں، دفاتر ہیں، ایک پورا سسٹم ہے۔ لیکن انتخابی میدان میں ان کی کامیابی اکثر محدود رہی ہے۔ بالکل، جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں جن کا تنظیمی ڈھانچہ نسبتاً کمزور یا غیر رسمی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ جماعتیں ہیں جو دہائیوں سے وفاق اور صوبوں میں حکومتیں بناتی آ رہی ہیں۔ تو یہاں مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پارٹیوں کو صرف ان کے آئین یا تنظیمی ڈھانچے سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ یعنی یہ ایک طرح سے پرسیپشن کی جنگ ہے کہ آپ عوام میں کتنے نظر آتے ہیں، نہ کہ آپ کے پاس کاغذوں پر کتنے عہدیدار ہیں۔ بالکل، اصل طاقت ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں نظر آتی ہے، پریس کانفرنسز، ٹی وی ٹاک شوز میں نمائندگی، جلسے اور لانگ مارچ۔ اچھا، مثال کے طور پر جماعت اسلامی کی بے پناہ تنظیمی صلاحیت کے باوجود وہ 2002 کے انتخابات کے علاوہ کبھی وفاقی حکومت بنانے والی بڑی طاقت نہیں بن سکی۔ جی، اسی طرح MQM اپنی تمام تر تنظیمی طاقت کے باوجود ملک کی سب سے متنازع جماعتوں میں سے ایک بن گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف تنظیمی مضبوطی انتخابی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر اصل طاقت تنظیم میں نہیں ہے تو پھر شاید پارلیمنٹ میں ہوگی۔ آخرکار وہی تو قانون سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ لیکن ذرائع تو یہاں بھی ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 2008 کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ عملی طور پر ایگزیکٹو کے ماتحت کام کرتی رہی۔ ایگزیکٹو کے ماتحت؟ جی، اور اس کی کئی ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں۔ 2009 میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر خیبر پختونخوا میں طالبان سے امن مذاکرات کی قرارداد منظور کی۔ اچھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی سوات اور جنوبی وزیرستان میں بڑا فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ تو قرارداد کا کیا ہوا؟ ذرائع کے مطابق یہ قرارداد جماعتوں نے کسی نظریاتی بنیاد پر نہیں بلکہ طالبان کے بڑھتے ہوئے خوف اور عوامی دباؤ کی وجہ سے منظور کی تھی۔ یعنی ایک طرح سے صرف دکھاوے کے لیے؟ ایک حد تک جی۔ اسی طرح 2011 میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف ایک اور قرارداد منظور ہوئی، لیکن سب جانتے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان حملوں کو روکنے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ قومی سلامتی کے معاملات میں پارلیمنٹ کی رائے اکثر علامتی ہوتی ہے۔ لیکن پھر اسی پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم جیسی بڑی آئینی تبدیلی بھی منظور کی، جس میں صدر کے اختیارات کم کیے گئے اور صوبوں کو بے پناہ خود مختاری دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا اگر پارلیمنٹ اتنی ہی کمزور تھی؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ترمیم پارلیمنٹ میں بغیر کسی بڑی بحث کے خاموشی سے اس لیے منظور ہو گئی کیونکہ اس پر تمام بڑی جماعتوں کے درمیان اصل اتفاق رائے اور سودے بازی پارلیمنٹ سے باہر بند دروازوں کے پیچھے ہی ہو چکی تھی۔ اوہ، اچھا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اہم ترین سیاسی فیصلے بھی اکثر پارلیمنٹ کے فلور سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر اصل طاقت نہ تنظیم میں ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں، تو پھر یہ آتی کہاں سے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ان بڑی جماعتوں کی قیادت اور ان کے بیانیے میں چھپا ہے۔ جی، چلیں ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔
پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں، جو 2008 سے 2013 تک حکومت میں تھی۔ اس دور میں پیپلز پارٹی کے اندر قیادت کے 2 واضح مراکز تھے۔ ایک رسمی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یعنی CEC جو پارٹی کا آئینی ادارہ تھا، اور دوسری صدر زرداری کی غیر رسمی کور کمیٹی جس میں ان کے قریبی ساتھی شامل تھے۔ تجزیے کے مطابق تمام اہم فیصلے اسی کور کمیٹی میں ہوتے تھے۔ اچھا، پارٹی کے اندر نظریاتی اور پرانے کارکنوں اور اقتدار کی وجہ سے شامل ہونے والے نئے رہنماؤں کے درمیان ایک کشمکش ہمیشہ موجود رہی۔ اور صدر زرداری کی شخصیت خود ایک تضاد کا شکار نظر آتی ہے، یعنی ایک طرف ان پر NRO، وہ متنازع آرڈیننس جس کے تحت کئی سیاستدانوں پر مقدمات ختم کر دیے گئے اور کرپشن کے سنگین الزامات تھے، جی، اور دوسری طرف 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری جیسے بڑے جمہوری کام بھی انہی کے دور میں ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل رہی تھیں؟ یہی ان کی سیاست کا خاص انداز تھا۔ وہ مفاہمت اور سودے بازی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف حکومت کی مدت پوری کی بلکہ بھٹو خاندان کی قربانیوں پر مبنی مظلومیت کے بیانیے کو بھی کامیابی سے استعمال کیا تاکہ پارٹی کا ووٹ بینک قائم رہے۔ بالکل، ان کی شخصیت متنازع ضرور تھی لیکن انہوں نے سیاسی نظام کو چلائے رکھا۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت تضادات کا شکار تھی۔ اب مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تھی۔ جی، ان کی حکمت عملی میں ہمیں ایک بالکل مختلف سبق ملتا ہے، جو شاید 1990 کی دہائی کی سیاست سے بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ نواز شریف کا ذاتی تجربہ تھا۔ 1999 میں اپنی حکومت کے خاتمے، گرفتاری اور پھر جلاوطنی کے بعد انہوں نے یہ سبق سیکھا تھا۔ کیا سبق؟ بھی تھا کہ جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے۔ یہ زیادہ تر ایک عملی اور پریگمیٹک فیصلہ تھا۔ نواز شریف نے میثاق جمہوریت کی روح کو برقرار رکھنے اور محاذ آرائی سے گریز کیا۔ اچھا۔ تاہم اسی دوران ان کی جماعت پر دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے اور طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھنے جیسے الزامات بھی لگتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھائے جاتے تھے۔ یہ تو ہوئی پرانی جماعتیں، لیکن اسی دور میں ایک ایسی جماعت کا بھی ابھار ہوا جو دہائیوں سے سیاسی منظرنامے پر موجود تو تھی مگر غیر اہم سمجھی جاتی تھی۔ میں پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی بات کر رہا ہوں۔ جی، تجزیے میں اس اچانک تبدیلی کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ عمران خان نے خود کو ایک باغی رہنما کے طور پر پیش کیا جو اس کرپٹ نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ ان کا تبدیلی کا نعرہ اور کرپشن خلاف بیانیہ خاص طور پر شہری تعلیم یافتہ متوسط طبقے میں، نوجوانوں میں جی خاص طور پر نوجوانوں میں بے حد مقبول ہوا۔ ان کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ تھا 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں مینار پاکستان کا جلسہ۔ اچھا۔ اس جلسے نے انہیں ایک رات میں قومی سطح کے بڑے رہنما کے طور پر ستھاپت کر دیا۔ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی صرف بیانیے کی وجہ سے نہیں آئی۔ جب دوسری جماعتوں سے پرانے سیاستدان جنہیں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے PTI میں شامل ہوئے تب اصل سونامی آیا۔ بالکل، کیا یہ نئے بیانیے اور پرانی سیاست کا مکسچر نہیں تھا؟ بالکل، یہ ایک کلیدی نکتہ ہے۔ 2011 کے جلسے کے بعد جب PTI کی مقبولیت بڑھی تو دوسری جماعتوں سے کئی بڑے نام ان کی پارٹی میں شامل ہونے لگے۔ اس سے پارٹی کو طاقت ملی؟ اس سے پارٹی کو تنظیمی اور انتخابی طور پر بہت تقویت ملی۔ اسی دوران ان پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعت ہونے کا الزام بھی شدت سے لگا اور ان کے مخالفین انہیں مزاحاً طالبان خان بھی کہتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال تھی جس میں نیا بیانیہ، پرانے سیاسی چہرے اور مبینہ حمایت سب شامل تھے۔ تو PTI نے شہری متوسط طبقے کو ایک نیا بیانیہ دیا، لیکن شہروں کی سیاست کی بات ہو، خاص کر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، تو وہاں ایک بالکل مختلف حرکیات نظر آتی ہیں۔ جی، اور یہاں MQM کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ان کی سیاست باقی جماعتوں سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ MQM کی سیاست کی بنیاد مہاجر شناخت پر ہے۔ یہ پاکستان کی شاید واحد بڑی نسلی جماعت ہے جس کا کوئی تاریخی جغرافیائی وطن نہیں ہے۔ جیسے سندھیوں کے لیے سندھ یا بلوچوں کے لیے بلوچستان؟ بالکل، ان کی پوری سیاست قربانی اور مظلومیت کے احساس کے گرد گھومتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے کور ووٹر پر مضبوط گرفت حاصل ہے۔ اچھا۔ ان کی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اتحادی حکومتوں میں شامل ہو کر اپنے مفادات حاصل کیے جائیں
اور ساتھ ہی حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے۔ لیکن ان پر تشدد اور بھتہ خوری جیسے سنگین الزامات بھی ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں۔ جی، اور یہی ان کی سیاست کا دوسرا رخ ہے۔ ایک طرف وہ شہری متوسط طبقے کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان پر کراچی میں خوف اور تشدد کی سیاست کو فروغ دینے کے الزامات ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی طرح ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی بھی تشدد کا نشانہ بنی، لیکن بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ذرائع میں انہیں تاریخ کے ساتھ انٹرویو کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ANP کی جڑیں باچا خان کی تاریخی خدائی خدمتگار تحریک سے ملتی ہیں، جو عدم تشدد پر مبنی تھیں۔ جی، یہ پاکستان کی چند سیکولر اور لبرل جماعتوں میں سے ایک ہے، اور اسی نظریے کی وجہ سے یہ طالبان کا سب سے بڑا نشانہ بنی۔ اچھا۔ 2008 سے 2013 کے دوران جب ان کی صوبے میں حکومت تھی، ان پر شدید حملے ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 تک ان کے تقریباً 500 رہنما اور کارکن مارے جا چکے تھے۔ 500؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک جماعت جو عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے، اسے ہی سب سے زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی ان کی سیاست کا المیہ ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عدم تشدد کے نظریے اور خیبر پختونخوا اور کراچی کی پرتشدد سیاسی حقیقت کے درمیان پھنسے رہے۔ طالبان کے خلاف واضح موقف اپنانے کی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اب اگر ہم سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو ان بڑی سیکولر یا قوم پرست جماعتوں کے علاوہ اسلامی جماعتوں کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے۔ جی، خاص طور پر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فا یعنی JUIF، جو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ذرائع کے مطابق ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا اسلامی کلچر، سیاست کرنے کا طریقہ اور ہدف بالکل مختلف ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی کیڈر بیس جماعت ہے جو اسلامی انقلاب پر یقین رکھتی ہے۔ صحیح۔ اس کا اثر تعلیمی اداروں اور پروفیشنلز میں زیادہ ہے، لیکن عوامی اور انتخابی سیاست میں یہ کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی JUF، وہ ایک دیوبندی مسلک کی نمائندہ جماعت ہے اور جماعت اسلامی کے مقابلے میں کہیں زیادہ عملیت پسند یعنی پریگمیٹک ہے۔ ان کی سیاست نظریے سے زیادہ اقتدار کے حصول کے گرد گھومتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پیپلز پارٹی اور ANP جیسی سیکولر جماعتوں کے ساتھ بھی حکومتوں میں شامل رہی ہیں۔ وہ اقتدار میں رہ کر اپنے مدارس اور نیٹ ورک کو مضبوط کرتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی اقتدار سے باہر رہ کر نظریے کی سیاست کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ تمام جماعتیں اپنی اپنی حکمت عملی کے ساتھ 2013 کے انتخابات میں اتریں۔ یہ الیکشنز پچھلے تمام انتخابات سے مختلف کیوں تھے؟ اس میں سب سے بڑا گیم چینجر کیا تھا؟ سب سے بڑا اور خوفناک عنصر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی طرف سے کھلی دہشت گردی تھی۔ دہشت گردی؟ جی۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر 3 لبرل جماعتوں پیپلز پارٹی، ANP اور MQM کو انتخابی مہم چلانے سے روک دیا اور ان کے جلسوں، امیدواروں اور دفاتر پر سینکڑوں حملے کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان صرف 2 جماعتوں مسلم لیگ نون اور PTI کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ بالکل، ان 3 جماعتوں کے لیے مہم چلانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انتخابی میدان غیر متوازن ہو گیا۔ اور نتائج؟ ان انتخابات کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے مرکز میں واضح برتری حاصل کی، پیپلز پارٹی اور ANP کو اپنی تاریخ کی بدترین شکست ہوئی، اور PTI، جو پہلے صرف 1 سیٹ تک محدود تھی، جی وہی PTI، ملک کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ اور یہ تجزیہ 2013 کے بعد کے حالات پر ختم ہوتا ہے، جب PTI نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا۔ جی، اس دھرنے نے جمہوری نظام کو شدید خطرات سے دوچار کیا، لیکن اس وقت ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور دیگر تمام پارلیمانی جماعتیں جو حکومت کی مخالف تھیں، وہ بھی جمہوریت کے دفاع میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا؟ جی، انہوں نے مل کر پارلیمنٹ کو مضبوط کیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک بڑا اور بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، ان تمام جماعتوں پر، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور، خاندانی سیاست، کرپشن اور بری حکمرانی کے الزامات لگتے ہیں۔ جی، ہمیشہ سے۔ لیکن اس کے باوجود
یہی جماعتیں اور ان کے رہنما ملک میں سیاسی نمائندگی کا ایک ڈھانچہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے لیے سوچنے کی بات یہی ہے جو مصنف نے بھی اٹھائی ہے۔ ہم ایک ایسے ادارے کی بات کر رہے ہیں جسے دہائیوں تک اسٹیبلشمنٹ کا ایک جونیئر پارٹنر ہی سمجھا جاتا تھا، جو زیادہ تر طاقتور حلقوں کے فیصلوں پر بس ایک قانونی مہر لگاتا تھا۔ لیکن پھر 2007 کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہ ذرائع اسی ڈرامائی تبدیلی کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے سیاسی نظام کی ساخت کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہائیبرڈ رجیم والی بات۔ جی، ہمارے ذرائع اسے بار بار ایک ہائیبرڈ رجیم کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام جو نہ تو مکمل جمہوریت ہے اور نہ ہی خالص آمریت، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک مسلسل رسہ کشی چلتی رہتی ہے۔ صحیح، اور تاریخی طور پر اس رسہ کشی میں عدلیہ کا وزن ہمیشہ فوجی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں رہا ہے۔ اس لیے جب عدلیہ نے اچانک اپنا وزن دوسری طرف ڈالنا شروع کیا تو یہ پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ بہت بڑا۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارے ذرائع اسے اٹھاتے ہیں، یعنی باب 3، عدلیہ بطور ایک سیاسی کردار۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے 2007 سے پہلے کی صورتحال کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عدلیہ کی تاریخ جمہوریت کے دفاع کے حوالے سے کچھ خاص روشن نہیں رہی۔ بالکل، بلکہ اس کے برعکس 1997 میں تو یہ حال تھا کہ حکمران جماعت کے حامیوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر ہی دھاوا بول دیا تھا، اور ججوں کو بھاگ کر جان بچانی پڑی تھی۔ اس سے زیادہ بے بسی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ واقعی عدلیہ کی کمزوری کا ایک علامتی لمحہ تھا۔ لیکن پھر ٹھیک 10 سال بعد مارچ 2007 میں ایک ایسا موقع آیا جس نے اس پوری تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا۔ جب جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بلایا، جی، انہیں بلا کر ان سے استعفیٰ طلب کیا۔ ماضی کی روایات کے مطابق تو چیف جسٹس کو خاموشی سے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں تھا، لیکن اس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اور یہیں سے وہ بحران شروع ہوا جسے ہمارے ذرائع 5 الگ مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک سیاسی ڈرامے کی قسطوں کی طرح۔ تو پہلا مرحلہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس کا انکار اور پھر ان کی معطلی تھی۔ جی، پہلا مرحلہ تھا جنرل مشرف کا طاقت کا مظاہرہ، یعنی چیف جسٹس کو معطل کر کے غیر فعال کرنا۔ مشرف کو لگا ہوگا کہ شاید معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ وہیں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، وکلا تحریک۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بہت بڑا۔ کالے کوٹ پہنے وکلا سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اس معطلی کو ایک ذاتی حملے سے بڑھ کر آئین اور قانون کی حکمرانی پر حملہ بنا دیا۔ اور یہ تحریک اتنی مضبوط ہوئی کہ جولائی 2007 میں سپریم کورٹ کے ہی ایک بینچ نے چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ یہ مشرف کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ یعنی وکلا نے اس جنگ کو عدالت کے کمروں سے نکال کر سڑکوں پر پہنچا دیا اور وہ جیت بھی گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تیسرے مرحلے میں سیاستدانوں کی انٹری ہوئی۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف جو جلاوطنی میں تھے وہ واپس آ گئے، اور مشرف نے صدر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی، اور اب ان کے سامنے وہی بحال شدہ سپریم کورٹ کھڑی تھی جس سے وہ ایک بار ہار چکے تھے۔ تو یہیں سے چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو شاید سب سے ڈرامیٹک تھا۔ بالکل، مشرف کو یہ خوف تھا کہ سپریم کورٹ انہیں صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دے گی۔ تو اس سے پہلے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرتی، نومبر 2007 میں مشرف نے ایک طرح سے شطرنج کی بساط ہی الٹ دی۔ انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، آئین معطل کر دیا اور چیف جسٹس سمیت درجنوں ججوں کو گھر بھیج دیا۔ یہ تو سیدھا آئین پر شب خون مارنے والی بات تھی۔ یعنی جو قانونی جنگ وہ ہار رہے تھے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے قانون کا تختہ ہی الٹ دیا۔ جی بالکل۔ تو پھر پانچواں اور آخری مرحلہ کیسے آیا؟ چوتھے مرحلے کے بعد 2008 میں الیکشن ہوئے، مشرف کی حامی جماعت ہار گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ اب سب کی نظریں اس نئی جمہوری حکومت پر تھیں۔ جی، کہ وہ برطرف ججوں کو فوراً بحال کرے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے چیف جسٹس چودھری کو بحال کرنے میں کافی تاخیر کی۔ اس پر بھی ذرائع میں کافی بحث ہے کہ شاید وہ ایک اتنے طاقتور اور خودسر چیف جسٹس سے خود بھی تھوڑا خوفزدہ تھے۔ ہو سکتا ہے،
آخر کار مارچ 2009 میں ایک لانگ مارچ کے دباؤ کے تحت چیف جسٹس حتمی طور پر بحال ہوئے۔ اور ذرائع یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس بحالی کے پیچھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ جی، جنہوں نے حکومت کو پیغام دیا کہ اب مزید مزاحمت نہ کی جائے۔ تو چیف جسٹس کی اس دوسری اور حتمی بحالی کے بعد عدالت نے جیسے ایک نیا روپ اپنا لیا۔ یہیں سے ہمارے ذرائع جوڈیشل ایکٹیوزم کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی، اب یہ صرف قانون کی تشریح کرنے والی عدالت نہیں رہی، بلکہ ایک طرح سے پالیسی بنانے اور حکومت چلانے کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے لگی۔ یہ ایکٹیوزم اصل میں تھا کیا؟ دیکھیں، اس کی سب سے واضح مثال عدالت کا از خود نوٹس یعنی سوو موٹو کا اختیار تھا۔ آئین کا آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کو بنیادی حقوق کے معاملے پر براہ راست ایکشن لینے کا اختیار دیتا ہے۔ اور چیف جسٹس چودھری کی عدالت نے اس اختیار کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ بے دریغ استعمال کیا۔ مثلا پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کا معاملہ حکومت کا ایک پالیسی فیصلہ تھا، لیکن عدالت نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس میں شفافیت نہیں ہے۔ اور پھر بلوچستان سے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت بھی شروع کر دی۔ جی، یہ وہ معاملات تھے جو براہ راست حکومت اور اس سے بھی بڑھ کر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دائرہ کار میں آتے تھے۔ یہ لاپتہ افراد والا کیس تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت حساس معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی سے تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں تھا، یہ پوری قومی سلامتی کی پالیسی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ عدالت کھلی کورٹ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندوں سے جواب طلبی کر رہی تھی، جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن ذرائع کے مطابق مشرف حکومت کے لیے فوری اور بڑا خطرہ کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ سپریم کورٹ اکتوبر 2007 کے صدارتی انتخاب میں جنرل مشرف کو اس ٹیکنیکل بنیاد پر نااہل قرار دے سکتی ہے کہ قانون کے مطابق ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور مشرف اس وقت بھی آرمی چیف تھے۔ جی، تو یہی وہ خوف تھا جس نے انہیں ایمرجنسی لگانے پر مجبور کیا۔ اچھا، اس ایکٹیوزم کے ساتھ ایک اور نعرہ بھی بہت مقبول ہوا، جوڈیشل ریفارم، یعنی عدالتی اصلاحات۔ سننے میں تو یہ بہت مثبت لگتا تو ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس پر بھی ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ جی، کہا جاتا ہے کہ ان اصلاحات کا سارا زور صرف ایک چیز پر تھا، کیسز کا بیک لاگ یعنی زیر التوا مقدمات کی تعداد کو کم کرنا۔ اور یہ تنقید بہت اہم ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عدالت نے صرف اعداد و شمار کا کھیل کھیلا۔ بالکل، لاکھوں مقدمات کو نمٹانے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن انصاف کے معیار، نچلی عدالتوں کے ججوں کی ٹریننگ یا قانونی تعلیم کے نظام جیسے بنیادی مسائل، ان سب کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ جی، اور خود سوو موٹو کے اختیار پر بھی ایک گہری بحث شروع ہو گئی۔ اس کے حامی اور مخالف دونوں تھے۔ جی، حامی کہتے تھے کہ یہ عام آدمی کو فوری انصاف دینے کا ذریعہ ہے، جہاں ایک غریب شخص کو سالہ سال اپیلوں کے چکر میں نہیں پڑنا پڑتا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ ناقدین کا کیا موقف تھا؟ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس سے سپریم کورٹ ایک متوازی نظام انصاف چلا رہی تھی، مطلب وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کیس اٹھا لیتی، جو میڈیا کی توجہ حاصل کر لیں۔ بالکل، اور پھر پورے قانونی عمل کو بائی پاس کر کے فیصلے سناتی۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو معمول کا عدالتی راستہ ہے، یعنی نچلی عدالت سے اپیلوں کے ذریعے اوپر آنا، وہ شاید دوسرے درجے کا اور کم اہم ہے۔ یہ انصاف کی فراہمی کو بہت زیادہ شخصی اور غیر متوقع بنا رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ سوو موٹو کی بحث اور حکومت کے معاملات میں مداخلت، یہ سب ہمیں اختیارات کی علیحدگی یعنی سیپریشن آف پاورز کے بنیادی آئینی سوال کی طرف لے آتی ہے۔ بالکل۔ 18ویں اور 19ویں آئینی ترامیم کے بعد عدالت نے ججوں کی تقرری کے معاملے میں بھی اپنا اختیار بے حد مضبوط کر لیا۔ جی، بہت زیادہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کاغذ پر جتنی طاقتور نظر آتی ہے، کیا حقیقت میں بھی اتنی ہی ہے؟ ذرائع میں ایک بہت دلچسپ منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ جوڈیشل کو والا؟ جی، یعنی عدالتی بغاوت۔ یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، ایک سوچ کا تجربہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں سپریم کورٹ کوئی بہت بڑا حکم دیتی ہے اور حکومت اسے ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ٹکراؤ کی صورت میں اگر فوج کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے تو وہ کس کا ساتھ دے گی؟ یہی سوال عدلیہ کی طاقت کی اصل حدود کو واضح کرتا ہے۔ اس کی طاقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ دوسرے ادارے اس کے فیصلوں کو تسلیم کریں۔ اگر وہ انکار کر دیں
تو عدلیہ کے پاس اپنی کوئی فوج یا پولیس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے زبردستی نافذ کروا سکے؟ بالکل نہیں۔ اور اسی اختیارات کی کشمکش میں ایک اور بہت گہری آئینی بحث کا ذکر ہے، بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت بڑی آئینی بحث ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ پارلیمنٹ آئین کے گھر میں مرمت تو کر سکتی ہے، دیواروں پر نیا رنگ بھی کر سکتی ہے، لیکن گھر کی بنیاد کو نہیں چھیڑ سکتی۔ بالکل۔ عدلیہ کہتی ہے کہ کچھ بنیادی ستون یعنی آئین کا بیسک سٹرکچر ایسے ہیں جنہیں پارلیمنٹ ہلا بھی نہیں سکتی، چاہے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔ اور جھگڑا اسی بات پر ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ کون سا ستون بنیادی ہے اور کون سا نہیں۔ جی، آئین تو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ترمیم کا اختیار لامحدود ہے، لیکن عدالت کہتی ہے نہیں، اس کی ایک حد ہے اور وہ حد ہم طے کریں گے۔ یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بالادستی کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے جو مجھے ذرائع میں بہت غیر معمولی اور دلچسپ لگا۔ جسٹس کارنیلیس والا؟ جی، پاکستان کے ایک بہت ہی معزز سابق چیف جسٹس AR کارنیلیس کا نظریہ۔ ان کا خیال تھا کہ نظام کی اسلامائزیشن دراصل بنیادی حقوق کے تحفظ اور عدلیہ کو بااختیار بنانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن سوچ ہے نا؟ کیونکہ عام طور پر اسلامائزیشن اور لبرل حقوق کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد نقطہ نظر ہے۔ جسٹس کارنیلیس کا ماننا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر عدلیہ اسلام کی تشریح کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ اسے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال کر سکتی ہے، جیسے اظہار رائے کی آزادی یا شفاف ٹرائل کا حق بھی بڑھا سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم صرف مغربی قوانین کی نہیں بلکہ اسلامی اصولوں کی بھی پاسداری کروا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے عدالتی طاقت کو مقامی ثقافت اور عقائد سے جوڑنے کی ایک بہت ذہین کوشش تھی۔ بہت ذہین۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو ذرائع جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب طاقت کے روایتی 2 مراکز یعنی پارلیمنٹ اور فوج، ان کے ساتھ ایک تیسرا طاقتور مرکز بھی ابھر آیا ہے، عدلیہ۔ اور یہ عدلیہ اب صرف ایک غیر جانبدار ریفری نہیں ہے، نہیں جو سائیڈ لائن پر بیٹھ کر کھیل دیکھ رہی ہو، بلکہ یہ خود میدان اتر کر ایک کھلاڑی بن چکی ہے۔ ذرائع میں چیف جسٹس افتخار چودھری کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ عدلیہ کو آئینی بالادستی کا محافظ اور ضامن سمجھتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ذرائع اس نئی طاقت کی حدود کو بھی بہت واضح طور پر دکھاتے ہیں، اور وہ سب سے بڑی حد فوج ہے۔ بالکل۔ عدلیہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو تو جواب دہ بنانے میں کسی حد تک کامیاب رہی، لیکن فوج کو نہیں۔ چاہے وہ اصغر خان کیس ہو جس میں سیاستدانوں میں پیسے بانٹنے کے الزامات تھے، یا لاپتہ افراد کا معاملہ، فوج ہمیشہ ایک نو گو ایریا ہی رہی۔ عدالت سخت ریمارکس دیتی رہی، سماعتیں کرتی رہی، لیکن کسی سینئر فوجی افسر کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کبھی نہیں ہو سکی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کی طاقت ایک خاص لکیر پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کہانی میں ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ جس وکلا تحریک نے عدلیہ کو اس بلند مقام تک پہنچایا تھا، اس کا اپنا امیج بھی وقت کے ساتھ بہت خراب ہوا۔ جی، جو وکلا 2007 میں جمہوریت کے ہیرو سمجھے جاتے تھے، ان پر بعد میں تشدد، بدماشی اور یہاں تک کہ ججوں کو دھمکانے اور ہسپتالوں پر حملے کرنے جیسے سنگین الزامات لگے۔ ایسا لگا جیسے ہیروز پر سے ہیرو کا وہ غلاف اترتا گیا۔ اور تنقید صرف باہر سے نہیں آئی، نہیں بلکہ قانونی برادری کے اندر سے بھی سامنے آئی۔ منیر ملک جو خود وکلا تحریک کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، انہوں نے بعد میں خود ان ججوں کے رویے پر شدید تنقید کی۔ اچھا، جی، ذرائع میں ان کا ایک کال نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے ان ایکٹیوسٹ ججوں کا موازنہ ڈکٹیٹر سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جج یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف وہی صحیح ہیں اور باقی سب غلط۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کوئی سادہ بلیک اینڈ وائٹ کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس میں بہت سے گرے ایریاز ہیں۔ تو ان تمام ذرائع سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ عدلیہ نے یقینی طور پر اپنے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنانے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ جی، لیکن کیا وہ واقعی پاکستان کے گہرے سیاسی اور سماجی مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ جیسا کہ ایک صحافی اعجاز حیدر نے ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا ہے، کیا قانون کو سیاسی اور سماجی حقیقتوں سے الگ کر کے خلا میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں چلیں تو پھر بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اکثر فاٹا کی کہانی سنائی جاتی ہے، ایک ایسا علاقہ جسے وقت میں جمع ہوا یا فروزن ان ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ تاثر بنا کیسے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تو انگریزوں کے نوآبادیاتی نظام میں ہیں۔ اچھا، تقسیم کے بعد بھی پاکستانی ریاست میں فاٹا میں وہی پرانا نظام قائم رکھا،
یہ نظام چند ملکوں یعنی قبائلی سرداروں کی سرپرستی پر چلتا تھا۔ مطلب یہ ملک، حکومت اور قبیلے کے درمیان ایک طرح سے مڈل مین کا کام کرتے تھے۔ لیکن یہ نظام تو کافی نازک لگتا ہے۔ کیا ریاست کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اگر یہ چند ملک قابو سے باہر ہو گئے تو؟ اس کی ایک بڑی وجہ فاٹا کو افغانستان پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک جیو اسٹریٹجک اسپیس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ اچھا۔ اور اس تنہائی کو جائز قرار دینے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی کہ پشتون قبائلی لوگ بہت الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ جدیدیت کے خلاف ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف۔ لیکن کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی اتنے الگ تھلگ تھے؟ نہیں، رابرٹ نکلز جیسے محققین بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ پشتون تو ہمیشہ سے برِ صغیر اور یہاں تک کہ آسٹریلیا تک تجارت کے لیے، کام کے لیے سفر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک سیاسی ضرورت تھی؟ جی، ان کی شناخت کبھی جامد نہیں رہی۔ یہ تاثر صرف اس علاقے کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے قائم رکھا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف ریاست یہ تاثر دے رہی تھی کہ کچھ نہیں بدل رہا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اندر ہی اندر پورا سماجی ڈھانچہ بدل رہا تھا۔ یہ تبدیلی کہاں سے رہی تھی؟ جی ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ سماجی تبدیلی 1960 اور 70 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب مزدوروں نے کراچی اور خاص طور پر خلیجی ممالک کا رخ کیا۔ وہ دبئی چلو والا رجحان۔ بالکل، خاص طور پر شمالی اور جنوبی وزیرستان سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس کا حصہ بنی۔ اور اس سے جو پیسہ واپس آیا، اس نے کیا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے اس نے پرانے طاقت کے مراکز یعنی ملکوں کو چیلنج کیا ہوگا۔ بالکل، جب نچلے طبقے کے خاندانوں میں پیسہ آیا تو اس نے پرانی سماجی ہائرارکی کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسی دوران بھٹو نے کچھ ترقیاتی منصوبے شروع کیے، لیکن سیاسی اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ٹھیکے بھی انہی ملکوں اور ان کے خاندانوں کو ملے۔ اس سے عام لوگوں میں بیگانگی اور بڑھی۔ لیکن بھٹو نے کام کیا جس کا گہرا اثر پڑا۔ جی، انہوں نے پاسپورٹ کا اجرا بہت آسان بنا دیا، جس سے باہر جانے والوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ اور پھر 80 کے دہائی میں افغان جہاد آ گیا۔ جی، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ فاٹا میں دینی اداروں اور مدرسوں کا ایک جال بچھ گیا۔ نوجوانوں کی ایک پوری نسل کی تربیت جو ہے وہ ریڈیکل اسلام کے نظریات پر ہوئی۔ اچھا۔ ریاست نے پشتون قوم پرستی کے خطرے سے نپٹنے کے لیے اسلام کو ایک سیاسی شناخت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل میں ایجنسیوں نے ملکوں کو نظر انداز کر کے براہ راست مولاؤں کو استعمال کیا، جس سے روایتی قبائلی ڈھانچہ بری طرح کمزور پڑ گیا۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں تھا؟ اپنی ہی سرحد پر ایک ایسی نظریاتی قوت کو خود مضبوط کرنا جو آگے چل کر ریاست کے لیے ہی چیلنج بن جائے؟ اس وقت کی سوچ یہ تھی کہ اسلام پشتون قوم پرستی سے بڑا خطرہ نہیں ہے۔ قوم پرستی ملک کو توڑ سکتی ہے، جبکہ مذہبی شدت پسندی کو ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر افغانستان اور کشمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اور پھر اسی بدلتی ہوئی تصویر میں 1996 میں بالغ رائے دہی یعنی یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کا فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے نے ملکوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ ان کا اثر و رسوخ تقریباً ختم ہو گیا۔ جب انتخابات ہوئے تو جمعیت علماء اسلام JUI سے منسلک علماء کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے مذہبی اختیار کو براہ راست سیاسی طاقت میں بدل دیا۔ تو یہ تو ایک پرفیکٹ سٹارم تھا۔ خلیج سے آنے والے پیسے نے پرانے سرداروں کو چیلنج کیا، افغان جہاد نے اس خلا کو مذہبی رہنماؤں سے پر کیا، اور پھر بالغ رائے دہی نے اس نئی مذہبی طاقت پر سیاسی مہر لگا دی۔ بالکل یہی ہوا، اور اسی بدلے ہوئے ماحول میں پاکستانی طالبان نے جنم لیا۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پرانی لیڈرشپ کمزور ہو چکی ہے، نوجوانوں میں بے چینی ہے اور مذہبی طبقے کو سیاسی طاقت مل گئی ہے۔ اس ماحول میں پھر پاکستانی طالبان کا ابھرنا تو شاید ناگزیر تھا۔ ہاں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فاٹا میں سرگرم تمام عسکریت پسند گروپ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں گہرے قبائلی، نسلی اور سیاسی اختلافات ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایک منظم تنظیم نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ہر ایجنسی کی اپنی الگ حرکیات ہیں اور وہاں عسکریت پسندی کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فاٹا میں ایک ہی وقت میں کئی طرح کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں؟ جی، یہ ایک طرح سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کئی مقامی خانہ جنگیاں تھیں۔
ایک جنگ طالبان اور ریاست کے درمیان ہے، دوسری جنگ افغانستان کے اندر لڑی جا رہی ہے جس کے لیے فاٹا ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اور فرقہ وارانہ بھی۔ جی، پھر کرم اور اورکزئی ایجنسی میں فرقہ وارانہ جنگ چل رہی تھی، وزیرستان میں وزیر اور محسود قبائل کے درمیان پرانی قبائلی دشمنیاں تھیں، اور پھر پانی اور زمین جیسے وسائل پر بھی لڑائیاں جاری تھیں۔ تو شروع میں ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ کیا یہ شروع سے ہی پاکستانی ریاست کے خلاف تھے؟ نہیں، 2004 تک ان کی زیادہ تر توجہ افغانستان پر تھی۔ وہ غیر ملکی جنگجوؤں کو پناہ دیتے، بھرتی کرتے، ٹریننگ دیتے تھے۔ اور پاکستانی حکام ان کی سرگرمیوں سے ایک طرح سے چشم پوشی کر رہے تھے، لیکن 2003 میں جب وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہوئے تو ان کی حکمت عملی بدل گئی۔ اچھا، تب بدلی؟ جی، تب انہوں نے سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اغوا کر کے حکومت سے اپنی شرائط پر مذاکرات کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر دسمبر 2007 میں باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی بن گئی۔ جی، بیت اللہ محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی کا مقصد تھا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑنا اور افغان طالبان کی مدد کرنا۔ اس کا اعلان کردہ مقصد شریعت کا نفاذ اور لال مسجد آپریشن کے بعد دفاعی جہاد کرنا تھا۔ صحیح۔ لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹی ٹی پی بھی اندرونی طور پر کبھی متحد نہیں رہی۔ اس پر محسود قبیلے کا غلبہ رہا، جس کی وجہ سے دوسرے قبائل کے ساتھ اکثر کشیدگی رہی۔ تو یہ تو ہوئی سیاسی اور عسکری بات، لیکن اس سب کے پیچھے عام نوجوان کیوں شامل ہو رہے تھے؟ ان کی کیا مجبوریاں تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بغاوت دراصل سماجی تبدیلی کا ہی ایک اظہار ہے۔ اسے ہجرہ، جو روایتی قبائلی طاقت کی علامت ہے، اور مسجد؟ جی، اور مسجد جو اب پسماندہ اور نظر انداز طبقے کی نمائندہ بن گئی تھی، کے درمیان کشمکش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف غربت کی کہانی نہیں، بلکہ عزت، شناخت اور مقام حاصل کرنے کی بھی جنگ تھی۔ بالکل، غربت ایک عنصر ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم معاشی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیے جانے کا احساس ہے۔ جب بے روزگار نوجوانوں کو عسکریت پسند گروپوں میں شمولیت کا موقع ملا تو انہیں نہ صرف پیسہ ملا بلکہ طاقت بھی ملی۔ جی، معاشرے میں ایک مقام اور طاقت بھی مل گئی۔ سماجی ناانصافی، ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن، فوجی آپریشنز اور پھر ڈرون حملوں، ان تمام عوامل نے نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ شروع میں مقامی لوگوں نے طالبان کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ طالبان نے علاقے میں موجود لاقانونیت، کرپشن اور انصاف میں تاخیر جیسے مسائل کو بہت ہوشیاری سے استعمال کیا۔ انہوں نے فوری انصاف فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اچھا۔ اور ان کی عدالتوں نے دہائیوں پرانے قبائلی تنازعات کو تیزی سے حل کیا۔ اس سے انہیں ابتدائی طور پر مقامی حمایت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ حمایت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ جب وہ خود اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور دوسرے جرائم میں ملوث ہو گئے تو لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس پورے تنازع کا سب سے المناک پہلو تو شاید وہ لاکھوں لوگ ہیں جنہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ بلا شبہ 2004 سے اب تک فاٹا کی 1/3 سے زیادہ آبادی، جو تقریباً 5 سے 6 ملین بنتی ہے، کسی نہ کسی وقت بے گھر ہوئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد؟ جی، اس کی وجوہات میں عسکریت پسندوں کے مظالم، قبائلی لڑائیاں، ڈرون حملے اور سب سے بڑھ کر فوجی آپریشنز شامل ہیں، جن میں ہوائی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے بہت گہرے سماجی اور سیاسی نتائج نکلے۔ جب یہ بے گھر ہونے والے لوگ پشاور اور کراچی جیسے شہروں میں منتقل ہوئے تو وہاں نسلی تناؤ میں شدید اضافہ ہوا۔ خاص طور پر کراچی میں؟ جی، کراچی جو پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر ہے، وہاں مزید لاکھوں پشتون آ گئے، جس سے وسائل پر دباؤ بڑھا اور عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اور ان بے گھر ہونے والے قبائلی لوگوں کے ساتھ خاص طور پر کراچی میں کیسا سلوک ہوا؟ ان کے ساتھ خاص طور پر محسود قبیلے کے افراد کے ساتھ بہت امتیازی سلوک اور تشدد ہوا۔ چونکہ ٹی ٹی پی کی قیادت محسود قبیلے سے تھی، اس لیے ہر محسود کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ تو ان کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ وہ اپنے علاقوں میں واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اکثر فوج انہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دیتی تھی۔ اس جبری شہر کاری کے مستقبل میں سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔
وقت کے ساتھ ٹی ٹی پی میں بھی ٹوٹ پھوٹ کی خبریں آنے لگیں۔ کیا ٹی ٹی پی آج بھی اتنی ہی متحد ہے جتنی وہ شروع میں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد جب سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کو نیا امیر بنایا گیا تو محسود جنگجوؤں نے جو ٹی ٹی پی کا مرکز تھے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا۔ انہوں نے اپنا الگ لیڈر خان سید سجنا کو چن لیا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے یا نہ کرنے پر بھی شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ اور نئے گروپ بھی سامنے آئے؟ جی، اسی دوران احرار الہند اور جماعت الاحرار جیسے نئے گروپ سامنے آئے۔ جماعت الاحرار نے تو اگست 2014 میں ٹی ٹی پی سے باقاعدہ علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اس سے ٹی ٹی پی کمزور ہوئی؟ جی، اس انتشار کی وجہ سے ٹی ٹی پی کا اثر و رسوخ وزیرستان جیسے علاقوں میں بہت کم ہو گیا۔ فضل اللہ افغانستان سے آپریٹ کرتا رہا، لیکن وزیرستان پر اس کی گرفت تقریباً ختم ہو گئی۔ اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریاست نے کیا اقدامات کیے؟ ریاست کا ایک روایتی رد عمل لشکر یعنی قبائلی ملیشیا بنانا تھا۔ اس میں ایک قبیلے کو دوسرے کے خلاف مسلح کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں تو پشتونوں کو آپس میں لڑوانے کا خطرہ تھا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے خانہ جنگی کو مزید ہوا دینے کے مترادف تھا۔ تو پھر زیادہ پائیدار حل کیا تھا؟ ظاہر ہے فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی۔ جی، اور اس سلسلے میں 2011 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز یعنی FCR میں کچھ اہم اصلاحات کی گئیں۔ صدر زرداری نے 2 اہم تبدیلیوں پر دستخط کیے۔ کون سی 2 تبدیلیاں؟ ایک تو FCR میں اجتماعی ذمہ داری کی جو شق تھی اسے بدلا گیا تاکہ ایک شخص کے جرم کی سزا پورے قبیلے کو، خاص طور پر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نہ ملے۔ اور دوسری تبدیلی؟ دوسری تبدیلی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کو فاٹا تک توسیع دینا تھا تاکہ سیاسی جماعتیں وہاں قانونی طور پر کام کر سکیں اور سیاسی عمل کا آغاز ہو۔ لیکن کیا صرف قانون بدلنے سے زمین پر حالات بدل جاتے ہیں؟ معاشی ترقی کا کیا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، صرف سیاسی حقوق کافی نہیں، پائیدار ترقی اور معاشی استحکام بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جو لاکھوں ڈالرز کی غیر ملکی آمدن آئی اس کا فائدہ مقامی لوگوں تک نہیں پہنچا۔ وہ کہاں گئی؟ وہ بیوروکریسی اور فاٹا کی ایلیٹ کلاس کی جیبوں میں چلی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں مقامی لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ملکیت محسوس کریں۔ تو حتمی حل کیا ہے؟ اب تو فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم بھی ہو چکا ہے۔ جی، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہی طویل مدتی حل سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب ایک نیا سماجی معاہدہ ہے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ۔ اچھا، چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ادارے کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بالکل فرنٹ لائن پر کھڑا ہے، ہماری پولیس۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پولیس اہلکار اپنی جانیں تو دے رہے ہیں، لیکن جس سسٹم کے تحت وہ کام کر رہے ہیں وہ خود بہت کمزور اور پرانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی فورس جو خود اندر سے کھوکھلی ہو، وہ ملک کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں نا تو 2007 سے 2011 کے دوران خودکش حملوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ اچھا، کل 279 خودکش حملے ہوئے ہیں۔ یہ اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مسئلہ صرف حملوں کا نہیں ہے، مسئلہ پولیس کے رد عمل کا بھی ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی جدید آلات ہیں، نہ مناسب ٹریننگ، اور اس کے اوپر سے کرپشن اور پولیٹیکل پریشر کا بوجھ جو ان کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ لیکن یہ سسٹم اتنا کمزور کیوں ہے؟ مطلب اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں ہماری تاریخ میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس آج بھی 1861 کے نوآبادیاتی قانون یعنی کلونیل ایکٹ پر چل رہی ہے۔ 161 کے قانون پر ابھی تک؟ جی، ابھی تک۔ یہ قانون انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کا مقصد عوام کی حفاظت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان پر حکومت کرنا، انہیں کنٹرول کرنا اور دباؤ میں رکھنا تھا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس کا بنیادی سافٹ ویئر ہی سروس کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب بنیادی یہ ہو تو پھر اوپر کی عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ بالکل،
اور اسی پرانی بنیاد پر جب آپ وسائل کی کمی کی عمارت کھڑی کرتی ہیں تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ کاغذوں میں تو پولیس اور عوام کا تناسب 1.290 ہے، جو اقوام متحدہ کے معیار سے بھی بہتر لگتا ہے۔ ہاں، سننے میں تو اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ اعداد و شمار دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں 1,70,000 پولیس اہلکاروں کے لیے صرف 82,000 ہتھیاریں، صرف 82,000؟ جی، اور صرف 5,000 بلٹ پروف جیکٹس۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد VIP سیکیورٹی پر لگی ہوتی ہے، جس سے عام آدمی کی حفاظت کے لیے اہلکار مزید کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اسی ملک میں موٹر وے پولیس کی مثال بھی تو ہے، جسے ایک مؤثر اور کرپشن سے پاک ادارہ مانا جاتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو باقی صوبائی پولیس کیوں نہیں؟ کیا یہ صرف وسائل کا مسئلہ ہے یا پھر نیت اور سیاسی ارادے کا بھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ موٹر وے پولیس ثابت کرتی ہے کہ جب سیاسی مداخلت نہ ہو، وسائل صحیح جگہ استعمال ہوں اور میرٹ پر بھرتیاں ہوں تو پاکستانی ادارے بھی بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ پولیٹیکل کلچر کا بھی ہے، اور اس میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے، وہ ہے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان تعلقات۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا تو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ کرنا تو چاہیے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ ایک پاکستانی صحافی کے مطابق 90 کی دہائی میں ہر ضلع میں انٹیلیجنس کے افسران کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ریاست کے حمایت یافتہ شدت پسندوں کو پولیس کی گرفت سے بچائیں۔ اچھا، تو جب پولیس اور ایجنسیوں میں ہی اعتماد نہ ہو تو مشترکہ دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور جب پولیس کسی طرح کسی ملزم کو پکڑ بھی لے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے آتا ہے ہمارا کمزور عدالتی نظام۔ اس کی سب سے بڑی مثال لشکر جھنگوی کے بانی ملک اسحاق کی ہے۔ اس شخص پر 70 سے زیادہ قتل کے الزامات تھے۔ 70 سے زیادہ؟ جی، لیکن ہر بار وہ یا تو عدم ثبوت کی بنا پر یا گواہوں کے مکر جانے کی وجہ سے بری ہو جاتا تھا۔ گواہوں کو کھلے عام دھمکایا جاتا تھا۔ آخرکار اسے ایک متنازع پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عدالتی نظام میں انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پولیس ایک طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ماورائے عدالتی قتل یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے، جو خود قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ذرائع میں کچھ تجویز دی گئی ہیں، جیسے 2002 کے پولیس آرڈر کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے تاکہ سیاسی مداخلت کم ہو اور پورے سیکیورٹی نظام کو امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرز پر نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ تمام ادارے مل کے کام کر سکیں۔ اور ان تمام اصلاحات کے لیے نئی ٹریننگ، بہتر سامان، جدید سسٹم، سب سے ضروری چیز ہے پیسہ، یعنی وسائل۔ لیکن جب ملک کی معاشی حالت ہی ٹھیک نہ ہو تو پولیس کو جدید بنانے کے لیے وسائل آئیں گے کہاں سے؟ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے بڑے موضوع کی طرف لے جاتا ہے، پاکستان کی غیر مستحکم معیشت۔ یہ ایک ایسی رولر کوسٹر ہے جو کبھی اوپر جاتی ہے تو کبھی تیزی سے نیچے۔ یہ رولر کوسٹر کی اصطلاح بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے جو طاقتور گروہ ہیں، چاہے وہ فوج ہو، سیاسی اشرافیہ ہو یا بڑے زمیندار، وہ کبھی بھی معاشی پالیسی کے بنیادی اصولوں پر متفق نہیں ہو پائیں۔ یہ ایک ایسی کھینچا تانی ہے جس میں ہر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے اور ملک کا مفاد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ملک کو ہمیشہ بیرونی امداد یعنی فورن ایڈ پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ اس کی کوئی تاریخی وجہ بھی ہے؟ یہ انحصار شروع کیسے ہوا؟ اس کی جڑیں بھی گہری ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی فوجی حکومتیں آئیں، ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، معاشی ترقی کے اعداد و شمار بہتر نظر آئے۔ ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ترقی زیادہ تر بیرونی امداد کی وجہ سے تھی۔ سر جنگ ہو، افغان جہاد ہو یا 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر، ہر بڑے عالمی بحران میں پاکستان کو اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے ڈالرز ملے۔ اس نے ایک بہت خطرناک چیز پیدا کی جسے مورل ہیزرڈ کہتے ہیں۔ مورل ہیزرڈ، یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح لگ رہی ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مورل ہیزرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر ذمہ دارانہ فیصلے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا تو کوئی اور آ کر آپ کو بچا لے گا۔ پاکستان کے معاملے میں یہ سوچ بن گئی کہ ہمیں ٹیکس اصلاحات کرنے یا اپنے وسائل بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی مشکل وقت آئے گا، امریکہ، IMF یا کوئی اور دوست ملک ہماری مدد کو آ ہی جائے گا۔
اس سوچ نے ہمیں معاشی طور پر خود انحصار ہونے ہی نہیں دیا۔ اور اس دوران ہم نے مختلف معاشی ماڈلز بھی آزمائے ہیں نا؟ ایوب خان کا ماڈل بھٹو کے ماڈل سے بالکل مختلف تھا۔ جی ہاں، بالکل، دو انتہائی تھیں۔ ایوب خان نے ڈیولپمنٹ ڈیکیڈ میں پرائیویٹ سیکٹر اور صنعتی ترقی پر زور دیا، جس سے ترقی تو ہوئی لیکن دولت صرف چند خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کے رد عمل میں ذوالفقار علی بھٹو اسلامی سوشلزم کا نعرہ لے کر آئے اور انہوں نے بینکوں، انڈسٹریز اور تعلیمی اداروں سمیت سب کچھ قومی تحویل میں لے لیا۔ اچھا، اس کا مقصد تو دولت کی منصفانہ تقسیم تھا، لیکن اس نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف ہی جھولتے رہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں مل سکا۔ اور آج جمہوری دور میں کیا صورتحال ہے؟ 2014 کے اعداد و شمار کا ذکر ہے ذرائع میں۔ 2013 میں پہلی بار ایک جمہوری حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور اقتدار پرامن طریقے سے دوسری جمہوری حکومت کو منتقل ہوا، جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جی، یہ ایک اہم سنگ میل تھا۔ لیکن معاشی محاذ پر چیلنجز برقرار رہے۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک پر 65.4 بلین ڈالر کا غیر ملکی قرض تھا۔ اب یہ صرف ایک بڑا نمبر نہیں ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھے تو یہ ملک کی کل سالانہ پیداوار یعنی جی ڈی پی کا تقریباً 60% تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر سال ملک جو کچھ کما رہا تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً 1/3، صرف پرانے قرضوں کی قسطیں اور سود چکانے میں جا رہا تھا۔ تو پھر یہاں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمہوریت معیشت کو ٹھیک کیوں نہیں کر پائی؟ کہا تو یہی جاتا تھا کہ جمہوری حکومتیں عوام کے مسائل حل کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت تو آ گئی، لیکن ملک کے طاقتور گروہوں کے درمیان ایک پائیدار سیاسی سمجھوتا نہیں ہو سکا، جسے انگریزی میں ڈیوریبل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمام طاقتور فریق، فوج، سیاسی جماعتیں، بزنس کمیونٹی مل کر طویل مدتی معاشی پالیسیوں پر اتفاق کر لیں، چاہے حکومت کسی کی بھی آئے۔ جب تک یہ سمجھوتا نہیں ہوتا، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں اور کوئی بھی مقامی یا غیر ملکی سرمایہ کار طویل مدت کے لیے پیسہ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیتا، اور سرمایہ کاری کے بغیر پائیدار ترقی ناممکن ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات، یہ جو اندرونی سیاسی کھینچا تانی اور بیرونی امداد پر انحصار ہے، اس کا اثر صرف معیشت پر تو نہیں پڑتا ہوگا، یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے فیصلوں، خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا۔ اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف لے جاتا ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے پیچیدہ تعلقات۔ بالکل، اور ان تعلقات کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے 2014 کا پشاور اسکول حملہ ایک اہم موڑ ہے۔ اس حملے کے بعد پہلی بار پاکستان کا آرمی چیف خود کابل گیا اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے خلاف افغان حکومت سے مدد مانگی۔ یہ غیر معمولی قدم تھا، ہے نا؟ بہت غیر معمولی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ افغانستان کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ لیکن یہ تعلقات اتنے خراب ہیں کیوں؟ اس کی تاریخی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی تاریخی وجہ ڈیورن لائن ہے، وہ سرحد جو برطانوی راج نے افغانستان اور آج کے پاکستان کے درمیان کھینچی تھی۔ افغان قوم پرست اسے کبھی بھی ایک مستقل سرحد تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس نے پشتون آبادی کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کابل میں کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے جو اس سرحدی تنازع کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اسی خوف سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی نے جنم لیا۔ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک گہرائی کا نظریہ کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک فوجی نظریہ ہے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی ملک میں اتنی گہرائی تک اثر و رسوخ رکھیں کہ وہاں آپ کی دوست یا کم از کم آپ کے کنٹرول میں رہنے والی حکومت ہو۔ پاکستان کے تناظر میں اس کا مقصد یہ تھا کہ کابل میں ایک ایسی حکومت ہو جو ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو نہ اٹھائے اور بھارت کو افغانستان میں قدم جمانے کا موقع نہ دے، تاکہ پاکستان کو اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر خطرہ محسوس نہ ہو۔ بالکل۔ اور 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان آیا تو اس پالیسی کا کیا بنا؟ 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے ایک بہت ہی پیچیدہ پالیسی اپنائی جسے یس بٹ یعنی ہاں لیکن کی پالیسی کہا جاتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی تھے، لیکن
ذرائع کے مطابق خفیہ طور پر وہ طالبان قیادت کو پاکستان میں پناہ گاہیں بھی فراہم کر رہے تھے تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو سکیں۔ تو ایک طرف ہم امریکہ کے اتحادی تھے اور دوسری طرف ہم اپنے پتے بھی بچا کر رکھ رہے تھے۔ اس سے تو افغان حکومت اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات میں شدید عدم اعتماد پیدا ہوا ہوگا۔ بالکل، شدید عدم اعتماد پیدا ہوا۔ کابل اور واشنگٹن میں یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ پاکستان ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور اسی دوران جب پاکستان اس دوغلی پالیسی میں مصروف تھا، بھارت نے افغانستان میں ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی۔ اس نے وہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سڑکیں بنائیں، ڈیم بنائے اور پارلیمنٹ کی عمارت تعمیر کی۔ اس سافٹ پاور کے ذریعے بھارت نے افغان عوام کے دلوں میں جگہ بنا لی، جس سے پاکستان کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ اور اس دوران طالبان کے ساتھ امن مذاکرات یا مفاہمت کی جو کوششیں ہو رہی تھیں، ان کا کیا بنا؟ وہ کوششیں بھی اسی عدم اعتماد کا شکار ہو گئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان امن مذاکرات کی حمایت تو کرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ پورا عمل اس کے کنٹرول میں رہے۔ جب بھی طالبان کے کچھ اہم رہنما جیسے ملا عبد الغنی برادر نے افغان حکومت سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اس سے یہ پیغام گیا کہ پاکستان امن نہیں چاہتا بلکہ اپنی شرائط پر ایک سمجھوتا چاہتا ہے۔ اور پھر اشرف غنی صدر بنے، انہوں نے تو شروع میں پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ جی، انہوں نے ایک نئی شروعات کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے بھارت سے ہتھیاروں کی درخواست تک مؤخر کر دی تاکہ اسلام آباد کو ایک مثبت پیغام جائے، لیکن اگست 2015 میں کابل میں ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا جس میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ صدر غنی نے ایک بہت سخت تقریر کی اور براہ راست پاکستان پر الزام لگایا۔ ان کے الفاظ تھے، میں پاکستان کی حکومت اور عوام سے پوچھتی ہوں، اگر ایسا حملہ اسلام آباد میں ہوتا اور اس کے ذمہ داروں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہوتیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ یہ سوال آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات کی تلخی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے ذرائع کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اصل میدان سرحدیں نہیں بلکہ ہماری اپنی گلیاں ہیں، اور وہاں ہماری پولیس کھڑی ہے۔ اور وہ پولیس جو خود بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ یہ تجزیہ بالکل درست ہے، بلکہ شاید حقیقت اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کیسے؟ مطلب اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ جب آپ اعداد و شمار دیکھتی ہیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2002 سے 2006 کے بیچ ملک میں 21 خودکش حملے ہوئے۔ اچھا، لیکن 2007 سے 2011 کے دوران یہی تعداد آسمان کو چھونے لگی اور 279 تک پہنچ گئی۔ 279؟ یہ تو 13 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو پوری حکمت عملی کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی 2007 کے بعد دہشت گردی کوئی اکا دکا واقعہ نہیں رہی، بلکہ یہ ریاست کے خلاف ایک منظم جنگ بن گئی۔ بالکل، اور اس جنگ کا پہلا شکار پولیس بنی۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ حملے صرف جانی نقصان کے لیے نہیں تھے، یہ ریاست کی علامت پر حملے تھے۔ جب آپ پولیس اسٹیشن یا سیکیورٹی اہلکار کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ادارہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے وہ خود محفوظ نہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ادارے پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی اس کے اپنے ہاتھ خالی ہیں۔ جی، وسائل کی کمی، پرانی ٹریننگ، کرپشن اور اوپر سے سیاسی دباؤ۔ زیادہ تر نفری اور وسائل تو وہ VIP ڈیوٹی پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آیا ہے۔ ایک رینڈ کارپوریشن کی سٹڈی کا حوالہ ہے جو کہتی ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی طاقت کے بجائے پولیس اور انٹیلیجنس کا کام زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ یعنی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ایک فوجی مسئلے کے طور پر دیکھا، جبکہ اسے ایک سنگین کرائم کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا۔ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دہشت گردی کو جنگ سمجھنا اسے ایک طرح کی لیجٹمیسی یا جواز دیتا ہے، لیکن جب آپ اسے ایک جرم سمجھتی ہیں تو دہشت گرد مجرم بن جاتے ہیں۔ اور مجرموں کے فطری مخالف پولیس اہلکار ہوتے۔ بالکل، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، شہروں کے اندر انٹیلیجنس اکٹھی کرنا اور تفتیش کرنا نہیں، یہ پولیس کا کام ہے۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والا ڈھانچہ خود بہت بکھرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ بکھرا ہوا کیسے؟ ذرائع میں وفاقی اور صوبائی اداروں کا ذکر ہے۔ جی،
صوبائی پولیس تو ہے ہی، لیکن وفاقی سطح پر ہی تقریباً 19 بڑے ادارے ہیں: FIC، رینجرز، FIA، IB، ISI اور بہت سے دوسرے۔ 19؟ جی، یہاں اصل مسئلہ تعداد کا نہیں بلکہ سمت کا ہے۔ جب 19 مختلف ادارے الگ الگ وزارتوں اور باسز کو رپورٹ کر رہے ہوں تو نتیجہ افراتفری ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے؟ ذرائع اسے ادارہ جاتی انتشار یعنی انسٹیٹیوشنل کیوس کہتے ہیں، جہاں ایک ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ایک مؤثر جوابی کارروائی کے لیے ان سب کا ایک صفحے پر ہونا ضروری ہے، جو کہ ہو نہیں پاتا۔ اور اس کمزوری کی جڑیں تو بہت گہری لگتی ہیں، تاریخی ہیں۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارا پولیس نظام آج بھی بڑی حد تک 1861 کے برطانوی پولیس ایکٹ پر چل رہا ہے۔ 150 سال سے بھی پرانا قانون، جی، اور وہ قانون عوام کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ نو آبادیاتی دور میں عوام پر حکمرانی کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد ہی عوام اور پولیس کے درمیان عدم اعتماد پر رکھی گئی تھی۔ اچھا۔ 2002 میں پولیس آرڈر کے ذریعے اصلاحات کی ایک اچھی کوشش ہوئی تھی، لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے ترامیم کر کے اس کی اصل روح ہی ختم کر دی۔ اور وسائل کی کمی کا جو آپ نے ذکر کیا، اس کی کوئی مثال ہے؟ کیونکہ کاغذوں پر تو پولیس اور آبادی کا تناسب 1.290 بتایا جاتا ہے، جو بین الاقوامی معیار سے برا نہیں۔ کاغذوں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ ایک بہت چونکا دینے والی مثال پنجاب کی ہے، جہاں تقریباً 1,70,000 پولیس اہلکاروں کے لیے صرف 82,000 ہتھیار ہیں۔ کیا؟ آدھے سے بھی کم؟ آدھے سے بھی کم۔ تو کیا آپ ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں جس میں آپ کے آدھے سپاہیوں کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ تفتیش کے جدید طریقے جیسے فرینزک سائنس وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لاہور کی فرینزک لیب ایک اچھی کوشش ہے، لیکن وہ ایک شہر تک محدود ہے۔ باقی ملک کا کیا؟ باقی ملک میں آج بھی پرانے طریقوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف عوام کا پولیس پر اعتماد کم ہے، بلکہ اداروں کا آپس میں بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ذرائع میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کئی بار پولیس بڑی مشکل سے کسی خطرناک عسکری پسند کو گرفتار کرتی ہے اور بعد میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اسے چھوڑنے کا دباؤ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پولیس کے مورال پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ بالکل، جب اداروں میں ایسا اعتماد کا فقدان ہو تو کوئی مشترکہ اور مؤثر حکمت عمل بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ دو طرح کی اصلاحات کا ذکر ہے۔ ایک تو روایتی اصلاحات ہیں، جیسے 2002 کے اصل پولیس ایکٹ کو اس کی روح کے مطابق پورے ملک میں نافذ کیا جائے، پولیس کو سیاسی دباؤ سے آزاد کیا جائے اور جونیئر افسران کی ٹریننگ پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ جی، اور دوسری جدید یا انوویٹو ریفارمز ہیں، جس میں سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ تمام وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لایا جائے، جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بنایا تھا۔ اور اس کے ساتھ پورے کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کی جائیں۔ بالکل، جس میں عدالتیں، وکلا اور جیلیں بھی شامل ہیں۔ تو ایک طرف ہماری پولیس کمزور ہے اور دوسری طرف فوج کو اندرونی معاملات میں الجھا دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے تو بے تحاشا وسائل کی ضرورت ہے، جو ہمیں ہمارے اگلے بڑے چیلنج کی طرف لے جاتا ہے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی پاکستان کی معیشت۔ تو اب ہم چیپٹر 6 پر آتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پچھلے 70 سال سے پاکستان کے ہر پالیسی میکر کے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع پاکستان کی معیشت کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دیتے ہیں جس میں برک ممالک یعنی برازیل، روس، انڈیا اور چین جیسا طاقتور انجن تو ہے، لیکن اسے چلانے والے ڈرائیور بار بار بدل جاتے ہیں اور کوئی بھی اسے ایک سمت میں مستقل طور پر نہیں چلا پایا۔ جی بالکل، صلاحیت تو ہے لیکن سیاسی عدم استحکام نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ فوجی اور سویلین حکومتوں کے درمیان مسلسل کھینچا تانی نے ملک میں ایک مستقل غیر یقینی کی کیفیت پیدا کی ہے، جس کا سب سے برا اثر معیشت پر پڑا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پیٹرن بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایوب خان کے دور کو ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے، معیشت نے چھلانگ لگائی، لیکن اس کا بڑا انحصار سرد جنگ کے دوران ملنے والی امریکی امداد پر تھا۔ اور وہیں سے غیر ملکی امداد پر انحصار کی عادت پڑی۔ جی، پھر بھٹو دور میں صنعتوں کو قومیانی کی پالیسی نے ترقی کی رفتار کو بریک لگا دی، اور پھر ضیاء الحق کے دور میں افغان سوویت جنگ کی وجہ سے امریکہ سے پھر ڈالروں کی بارش ہوئی
اور معیشت دوبارہ چل پڑی۔ یہ تو ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ بحران آتا ہے، امداد ملتی ہے، وقتی طور پر حالات بہتر ہوتے ہیں، امداد رکتی ہے اور پھر سے بحران۔ بالکل، اور جب بھی یہ بیرونی امداد کا سلسلہ رکتا ہے، معیشت بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ 1990 کی دہائی کو اسی لیے گمشدہ دہائی کہا جاتا ہے۔ کمزور جمہوری حکومتیں، کرپشن اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیاں۔ پھر مشرف کا دور آیا اور 911 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننے پر ایک بار پھر غیر ملکی امداد کا دروازہ کھل گیا اور معیشت نے ترقی کی۔ جی، اور 2008 سے 2014 کے جمہوری دور میں بھی تو یہی ہوا۔ اس دور کی ایک بڑی کامیابی تو تھی 2013 کا الیکشن۔ جی، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل عبور ہوا۔ پہلی بار ایک جمہوری حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور دوسری کو پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ یہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن معاشی محاذ پر؟ معاشی محاذ پر وہی پرانی کہانی جاری رہی۔ قرض، بجٹ خسارہ اور IMF کے پروگراموں پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ تو اصل جڑ کیا ہے اس مسئلے کی؟ بار بار ایک ہی غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے طاقتور گروپس، چاہے وہ فوج ہو، سیاسی اشرافیہ ہو یا بیوروکریسی، آج تک ایک ایسے سیاسی اور معاشی ڈھانچے پر متفق ہی نہیں ہو سکے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور جب آپس میں اتفاق نہ ہو تو ریاست اپنے شہریوں سے ٹیکس جیسے بنیادی وسائل بھی جمع نہیں کر پاتی۔ بالکل، اور جب آپ اپنے وسائل خود پیدا نہیں کر پاتے تو آپ کو مجبوراً غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ انحصار صرف آپ کی معیشت کو ہی نہیں بلکہ آپ کی خارجہ پالیسی کو بھی کمزور کرتا ہے، آپ کے فیصلے کرنے کی آزادی چھین لیتا ہے۔ اور شاید اس انحصار اور کمزوری کا سب سے ڈراماٹک اثر ہمیں اپنی افغان پالیسی میں نظر آتا ہے۔ تو اب ہم چیپٹر 7 پر آتے ہیں۔ جی، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں ہمارے سیکیورٹی خدشات، معاشی مجبوریاں اور تاریخی بداعتمادی سب آ کر ایک جگہ الجھ جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا رشتہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ذرائع 3 بنیادی ستونوں کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا ہے ڈیورینڈ لائن، وہ نو آبادیاتی دور کی سرحد جسے آج تک کسی بھی افغان حکومت نے، حتیٰ کہ طالبان نے بھی کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ پشتونستان کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا ستون اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی ہے۔ کیا اسے آسان الفاظ میں ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ کابل میں ایک دوست حکومت چاہتا تھا؟ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا، تاکہ اسے 2 محاذوں پر نہ لڑنا پڑے۔ اسی پالیسی کے تحت پہلے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین اور بعد میں طالبان کی حمایت کی گئی۔ اور تیسرا ستون؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون ہے عام افغان عوام کا پاکستان پر شدید عدم اعتماد۔ کئی دہائیوں پر محیط پاکستانی مداخلت، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، اس نے عام افغان شہریوں میں پاکستان کے خلاف گہری ناراضگی پیدا کی ہے۔ اور 9/11 کے بعد تو یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ مشرف حکومت نے جو یس بٹ کی پالیسی اپنائی وہ کیا تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ سرکاری طور پر تو امریکہ کا ساتھ دیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے، لیکن خفیہ طور پر طالبان کی قیادت کو پناہ اور مدد بھی فراہم کرتے رہے۔ اچھا، کندز ایئر لفٹ کا واقعہ، جس میں سینکڑوں طالبان اور القاعدہ کے جنگجوؤں کو امریکی بمباری سے بچا کر نکالا گیا، اس کی ایک بڑی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف 2001 کی بون کانفرنس کے بعد کابل میں جو حکومت بنی اس میں شامل زیادہ تر گروہ جیسے شمالی اتحاد وہ تو پاکستان کے سخت مخالف تھے۔ جی، اور اس نے پاکستان کے خدشات کو اور بڑھا دیا۔ پاکستان کو لگا کہ وہ افغانستان میں تنہا رہ گیا ہے، اور اسی دوران افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ تیزی سے بڑھنے لگا۔ اچھا، بھارت نے وہاں سڑکیں، ڈیم اور پارلیمنٹ کی عمارت جیسے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے اور اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے کھولے، جسے پاکستان نے اپنے خلاف گھیلاؤ کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا۔ اس ساری بد اعتمادی کے ماحول میں مفاہمت کی کوششیں تو نشچय ہوئی ہوں گی۔ کوششیں ہوئیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہیں۔ خاص طور پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر کابل اور اسلام آباد میں شدید اختلافات رہے۔ پاکستان اس عمل کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ جی، تاکہ جو بھی نتیجہ نکلے
وہ اس کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف نہ ہو، جبکہ کابل افغان لیڈ افغان اونڈ یعنی افغانوں کی قیادت میں ہونے والے مذاکرات پر زور دیتا رہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ اسلام آباد میں ہو۔ بالکل۔ پھر 2014 میں غیر ملکی افواج کے انخلاء اور اشرف غنی کے صدر بننے کے بعد ایک نیا موڑ آیا۔ انہوں نے تو شروع میں پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ جی، صدر غنی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے روایتی افغان پالیسی کے برعکس بھارت کو نظر انداز کیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اولین ترجیح دی۔ لیکن پھر 2015 میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ملا عمر کی موت کا انکشاف۔ بالکل، اور یہ انکشاف کہ ان کی موت 2 سال پہلے ہی پاکستان میں ہو چکی تھی، اس نے امن مذاکرات کے عمل کو مکمل طور پر پٹری سے اتار دیا۔ اس خبر نے طالبان کو اندرونی طور پر کئی دھڑوں میں تقسیم کر دیا اور افغانستان میں تشدد کی ایک نئی اور زیادہ خوفناک لہر شروع ہو گئی۔ تو جس وقت امن کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، اسی وقت وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی اشرف غنی کی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ کابل میں بڑے پیمانے پر حملے ہوئے اور صدر غنی نے کھلے عام پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور اس ساری افراتفری اور خلا میں ایک نئے اور زیادہ خطرناک دشمن نے سر اٹھایا، آئیسس، جس نے اس پہلے سے پیچیدہ صورتحال کو مزید الجھا دیا ہے۔ ان تمام تجزیوں سے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ داخلی سلامتی، معاشی استحکام اور علاقائی تعلقات، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایک کو دوسرے سے الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور خاص طور پر افغانستان کی صورتحال اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں امن مذاکرات کی ناکامی اور داعش جیسے نئے خطرات کے بعد مستقبل مزید غیر یقینی نظر آتا ہے۔ یو ایس پاکستان ریلیشنز انڈر اوباما۔ اچھا، تو چلیں امریکہ سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کلائنٹلسٹک ریلیشن شپ۔ کیا اس کا مطلب سیدھے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ کوئی دوستی نہیں بلکہ ایک سودا ہے؟ مطلب تم میرے لیے یہ کرو، میں تمہیں پیسے یا ہتھیار دوں گا والا حساب؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی مشترکہ اقدار یا نظریات پر مبنی تعلق تو ہے ہی نہیں۔ اس کی بنیاد 1950 کی دہائی میں سرد جنگ کے دوران رکھی گئی تھی۔ امریکہ کو سوویت یونین کو روکنے کے لیے پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن چاہیے تھی، اور پاکستان کو اپنے سے کہیں بڑے دشمن بھارت کے خلاف ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ ایوب خان کا وہ مشہور جملہ کہ پاکستان امریکہ کا موسٹ الائیڈ ایلائی ہے، وہ اسی دور کی پیداوار ہے، لیکن یہ اتحاد صرف اور صرف مفاد پر مبنی تھا۔ لیکن مفادات تو بدلتے رہتے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ رشتہ کبھی بھی مستحکم نہیں رہا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلی بڑی دراڑ 1962 میں پڑی، جب چین بھارت جنگ میں امریکہ نے بھارت کو اسلحہ دیا۔ یہ تو پاکستان کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پاکستان کو لگا کہ بھئی جس اتحادی پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہے، وہ تو اس کے دشمن کو مضبوط کر رہا ہے، اور یہیں سے، اسی پوائنٹ سے پاکستان نے پہلی بار چین کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ ایک پیٹرن بن گیا۔ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی، جیسے 1980 کی دہائی میں افغانستان میں، تو ڈالروں کی بارش ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی سوویت یونین افغانستان سے نکلا، امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر پریسلر ترمیم کے تحت پاکستان پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ یعنی ایک آن اینڈ آف سوئچ والا تعلق ہے۔ بالکل آن اینڈ آف سوئچ۔ اور پھر 911 نے اس سوئچ کو دوبارہ سے آن کر دیا۔ مشرف دور میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بن گیا، لیکن اوباما انتظامیہ نے میرے خیال ہے اس رشتے کو بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایف پیک پالیسی اپنائی اور کیری لوگر برمن ایکٹ بھی لائے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت اچھی کوشش تھی، ہے نا؟ جی، سیکیورٹی امداد کے بجائے ترقیاتی منصوبوں پر زور دینا، جمہوریت کو مضبوط کرنا۔ تو پھر یہ ناکام کیوں ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اوباما انتظامیہ کی نیت اچھی تھی۔ وہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے تھے تاکہ شدت پسندی کی جڑیں ختم ہوں، لیکن مسئلہ تھا زمینی حقیقت کا۔ وہ چاہتے تھے کہ سویلین حکومت کے ذریعے اربوں ڈالر خرچ کریں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ پاکستان میں اصل طاقت فوج کے پاس ہے، اور کام کرنے کی صلاحیت وہ فوج کے پاس ہے۔ تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کا جو مین پارٹنر تھا وہ پھر سے پاکستانی فوج ہی بن گئی، اور سویلین حکومت سائیڈ لائن پر رہی۔
یعنی وہی پرانا ٹرانزیکشنل ماڈل پھر سے حاوی ہو گیا، بس نام نیا تھا، اور اسی دور میں تو تعلقات شاید اپنی تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے۔ واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جی، وہ ایک انتہائی مشکل، بہت ہی مشکل دور تھا۔ سب سے پہلے تو ڈرون حملے، جن میں اوباما کے دور میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس نے پاکستانی عوام میں امریکہ مخالف جذبات کو آسمان پر پہنچا دیا۔ پھر ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ پیش آیا۔ ایک CIA کانٹریکٹر نے لاہور میں دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، اور امریکہ اسے سفارتی استثنا دلا کر ملک سے نکال لے گیا۔ اس سے بہت بے عزتی کا احساس پیدا ہوا تھا نا؟ بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد تو 2 سب سے بڑے واقعات ہوئے۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر امریکی آپریشن، اور پھر سلہ چیک پوسٹ پر حملہ۔ کیا ان واقعات نے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ ناقابل تلافی تو نہیں، لیکن بہت گہرا زخم لگایا۔ ایبٹ آباد آپریشن پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی تھی۔ دنیا بھر میں سوال اٹھائے گئے کہ یا تو وہ نااہل تھے کہ انہیں بن لادن کی موجودگی کا علم نہیں تھا، یا وہ ملے ہوئے تھے۔ دونوں صورتوں میں اعتماد ختم ہو گیا۔ اور سلہ؟ اور پھر سلہ چیک پوسٹ پر نیٹو کے حملے میں 24 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت۔ وہ ایک ذاتی حملے کی طرح محسوس کیا گیا۔ وہ صرف ایک پالیسی کا اختلاف نہیں تھا، وہ ایک اتحادی کی طرف سے گہرا دھوکہ تھا۔ سپلائی لائنز بھی تو مہینوں تک بند رہی تھیں۔ جی، مہینوں تک بند رہیں، اور تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کے باوجود یہ رشتہ پھر سے بحال ہونا شروع ہو گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب جنرل راحیل شریف نے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا تو امریکہ نے اس کی بہت تعریف کی، کیونکہ آخر میں یہ رشتہ ضرورت کا ہے۔ جب پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی شروع کی، جو امریکہ کا ایک بڑا مطالبہ تھا، تو امریکہ نے بھی فوجی تعاون بحال کر دیا۔ اس باب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل رشتہ ہے۔ جب آپ کی پالیسی مفادات پر مبنی ہو، اقدار پر نہیں، تو آپ کا کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا، صرف مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی غیر مستحکم بنیاد ہے۔ چیپٹر 9 پاکستان چائنا سمبیوٹک ریلیشنز۔ تو امریکہ کے ساتھ اس اتار چڑھاؤ والے رشتے کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں کیوں تھا جو زیادہ قابل اعتبار ہو، اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ ساتھی اسے شمال میں ملا، چین۔ جی، اور اس رشتے کی بنیاد بھی بھارت ہی ہے۔ کہاوت ہے نا، میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ جب 1962 کی جنگ میں امریکہ اور مغرب نے بھارت کی مدد کی تو پاکستان کو احساس ہوا کہ اسے ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جس کے مفادات بھارت کے معاملے میں پاکستان سے ملتے ہوں۔ اور چین اس کردار کے لیے بالکل فٹ تھا۔ بالکل۔ چین نے نہ صرف 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کی سفارتی حمایت کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ دیا۔ اور وہ بڑھ کر والی چیز نیوکلیئر تعاون تھا، ٹھیک؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں چین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی؟ یہ ایک گیم چینجر تھا۔ اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چین نے پاکستان کو صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں دی، بلکہ افزودہ یورینیم اور ایک ٹیسٹ شدہ ایٹم بم کا ڈیزائن تک فراہم کیا۔ یعنی پورا کا پورا پیکج۔ جی، یہ وہ مدد تھی جو کوئی اور ملک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ایک فیصلہ کن دفاعی صلاحیت دے دی۔ یہ اس رشتے کی بنیاد میں سیمنٹ کی طرح ہے۔ تو یہ رشتہ فوجی اور جوہری تعاون سے شروع ہوا اور آج یہ معاشی تعاون کی ایک بہت بڑی شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی سی پیک۔ تو کیا سی پیک صرف ایک سڑک ہے؟ ذرائع اسے اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ CPEC صرف ایک سڑک یا ریلوے لائن نہیں ہے، یہ ایک پورا معاشی نظام ہے، جیسے کسی نئے جسم کی شریانیں اور رگیں۔ واہ! جو چین کے صنعتی مرکز کو براہ راست بحیرہ عرب کے گرم پانیوں سے جوڑتی ہیں۔ اس میں $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری شامل ہے، جس میں پاور پلانٹس، انڈسٹریل زونز اور گوادر کی گہری بندرگاہ شامل ہے۔ تو چین کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ چین کے لیے یہ اس کے تجارتی راستوں کو ہزاروں کلومیٹر مختصر کرتا ہے اور اسے آبنائے ملاقہ پر انحصار سے بچاتا ہے، جو اس کے لیے ایک اسٹریٹجک کمزوری ہے۔ ایک بات جو مجھے ذرائع میں پڑھ کے بہت حیرانی ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکہ اربوں ڈالر دینے کے باوجود عوام میں اتنا غیر مقبول کیوں ہے؟
جبکہ چین نسبتاً کم پیسے دے کر بھی آہنی بھائی اور سمندر سے گہرا دوست سمجھا جاتا ہے۔ اس تضاد کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے چین کی عدم مداخلت کی پالیسی۔ نان انٹرونشن۔ چین کبھی پاکستان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے یا آمریت، انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، یا آپ دہشت گردی کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے مفادات پر فوکس کرتے ہیں۔ جی، وہ صرف اپنے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات پر توجہ دیتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کی ہر امداد شرائط کے ساتھ آتی ہے، خاص طور پر ڈو مور کا مطالبہ۔ اس لیے پاکستانی عوام چین کو ایک ایسے دوست کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان پر حکم نہیں چلاتا، جبکہ امریکہ کو ایک ایسے ماسٹر کے طور پر جو ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ لیکن یہ رشتہ صرف یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب چین کے اپنے کیا مفادات ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ صرف دوستی میں تو نہیں کر رہا۔ بالکل نہیں، یہ ایک حقیقی جیو پولیٹیکل شطرنج کی بازی ہے۔ چین کے لیے پاکستان 3 بڑے مقاصد پورے کرتا ہے۔ پہلا، یہ بھارت کو اس کی مغربی سرحد پر مصروف رکھ کر اسے ایک علاقائی سپر پاور بننے سے روکتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا، گوادر کے ذریعے یہ چین کو مشرق وسطیٰ کی توانائی کی دولت تک ایک محفوظ اور مختصر راستہ فراہم کرتا ہے۔ اور تیسرا، پاکستان چین کو سنکیانگ میں ایغور علیحدگی پسند تحریکوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ گروہوں کے روابط پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رہے ہیں۔ تو اس کھیل میں پاکستان چین کا ایک بہت اہم مہرہ ہے۔ بہت اہم۔ چیپٹر 10 پاکستان بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ کے ساتھ ایک ضرورت کا رشتہ اور چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت۔ اب مشرق وسطیٰ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پاکستان ایک بہت ہی نازک رسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف سنی طاقت سعودی عرب، دوسری طرف شیعہ طاقت ایران۔ پاکستان 2 ایسے حریفوں کے بیچ میں اپنے تعلقات کو کیسے سنبھالتا ہے جو عملی طور پر ایک دوسرے سے حالت جنگ میں ہیں؟ یہ شاید پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے مشکل چیلنج ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں، یعنی 1950 اور 60 کی دہائی میں، پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا۔ اچھا۔ جی، دونوں شاہی حکومتیں تھیں اور امریکہ کے اتحادی بغداد پیکٹ کا حصہ تھیں۔ اس وقت سعودی عرب سے تعلقات اتنے گہرے نہیں تھے۔ تو یہ تبدیلی کب اور کیوں آئی؟ ذرائع ذوالفقار علی بھٹو اور 1974 کی لاہور میں ہونے والی OIC سمٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ OIC سمٹ نے پاکستان کو مسلم دنیا کے مرکز میں لا کھڑا کیا اور اسے عرب دنیا، خاص طور پر سعودی عرب کے بہت قریب کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا محرک معیشت تھی۔ 1973 کے تیل کے بحران کے بعد خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور پاکستان نے ان سے بڑے پیمانے پر مالی امداد حاصل کرنا شروع کی۔ اور لاکھوں پاکستانی روزگار کے لیے بھی تو خلیج گئے، ہے نا؟ بالکل، اور ان کی بھیجی ہوئی رقوم یعنی ریمیٹنسز پاکستان کی معیشت کے لیے ایک لائف لائن بن گئی جو آج تک ہے۔ اور پھر 1979 کا سال آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب اور افغانستان پر سوویت حملہ۔ ان 2 واقعات نے اس پورے خطے میں فرقہ واریت کا زہر گھول دیا۔ اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوا؟ اس کا بہت گہرا اور دیر پا اثر ہوا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سنی اسلام کی وہابی اور سلفی تشریح کو فروغ دینا شروع کیا۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جیسے بڑے ادارے سعودی فنڈنگ کی واضح مثالیں ہیں۔ اس کے ذریعے سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اور ایران کا کیا رد عمل تھا؟ دوسری طرف ایران کا انقلاب پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی تحریک بنا۔ ان میں ایک نئی سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا ہوئی۔ تو یہ نظریاتی مقابلہ پر پاکستان کی سرزمین پر ایک پراکسی جنگ میں بدل گیا؟ بدقسمتی سے ہاں۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان میں سپاہ صحابہ جیسی شدت پسند سنی تنظیمیں ابھریں جنہیں مبینہ طور پر سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے ایرانی مفادات اور پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ جواب میں شیعہ عسکریت پسند تنظیمیں بھی بنیں۔ یہ دراصل سعودی ایران دشمنی تھی جو پاکستان کی گلیوں میں لڑی جا رہی تھی، اور اس نے ہمارے معاشرے کو گہرے زخم دیے۔ بہت گہرے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے ایران سے تعلقات مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کیے؟ وہ پوری طرح سعودی کیمپ میں کیوں نہیں چلا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔
ایک تو ایران ایک اہم پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ ایک لمبی سرحد ہے. آپ اپنے پڑوسی کو مستقل دشمن نہیں بنا سکتے. دوسرا، پاکستان میں ایک بڑی شیعہ آبادی ہے اور حکومت ان کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اور تیسرا شاید تجارتی مفادات؟ جی، ایران توانائی کے وسائل سے مالا مال ہے اور مستقبل میں تجارت کے لیے ایک اہم پارٹنر ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. اور حج کا معاملہ بھی تو ہے۔ بالکل، ہر سال لاکھوں پاکستانی حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، جو دونوں ممالک کو عوامی اور سفارتی سطح پر جوڑے رکھتا ہے. یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں چلتی۔ یہ ایک بہت ہی عملی یعنی پریگمیٹک قسم کی پالیسی ہے جو اپنی سلامتی کی ضروریات، معاشی مجبوریوں اور جغرافیائی حقیقتوں کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، یہ عالمی اور علاقائی طاقتوں کے بیچ میں توازن قائم رکھنے کی ایک مسلسل جدوجہد ہے. امریکہ سے پیسے اور ٹیکنالوجی لینی ہے، چین سے اسٹریٹجک گہرائی اور ویٹو پاور کا تحفظ حاصل کرنا ہے، اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک ایسا راستہ نکالنا ہے جس سے دونوں ناراض نہ ہوں. یہ ایک ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ ہے جہاں ایک غلط قدم آپ کو گرا سکتا ہے۔ بالکل. تو ایک آخری سوچ جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے، کیا مستقبل میں پاکستان ان بڑی طاقتوں پر اپنا انحصار کم کر کے ایک خود مختار پیوٹل سٹیٹ بن سکتا ہے جو خطے کی سیاست کا محور ہو اور اپنی شرائط خود طے کرے، یا پھر وہ ہمیشہ ان بڑی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی مجبوری میں ہی پھنسا رہے گا؟